تیری چاہ میں از فروا خالد پارٹ 4۔ سلیم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس اتنے بڑے بنگلے کا راستہ کس طرف تھا۔ ایک گول چکر کاٹ کر وہ پاس اسی روم کے سامنے آ پہنچی تھی جہاں سے وہ نکلی تھی۔ ابتہاج لغاری کی طرح اس کی ہر چیز الجھی ہوئی ایک پہیلی ہی تھی جو سلیم کو محسوس ہو رہا تھا اسے ہی حل کرنی تھی۔ اب یہ راستہ ہے کس طرف؟ کہاں جاؤں میں؟ سلیم بری طرح اکتا گئی تھی۔ جب اچانک کچھ فاصلے پر نظر پڑتے وہ خود کو کوس کر رہ گئی تھی۔ سیڑھیاں یہیں پاس ہی تھیں، وہ غصہ ہونے کی وجہ سے دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ وہ ریلنگ تھام کر کافی چوڑائی میں بنائی گئی سیڑھیاں عبور کرتی نیچے اتر رہی تھی جب کافی نیچے آ کر اس کی نظر سامنے کے منظر پر پڑی تھی۔ اسے آنکھیں پھاڑے حیرت سے صوفے پر بیٹھے ابتہاج اور اس کے قدموں میں بیٹھی لڑکی کی جانب دیکھا تھا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے کچھ کہتی اس کے پیروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ابتہاج اس کی صورت دیکھنے سے بھی گریزاں اسے دور جھٹکتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سلیم کافی فاصلے پر ہونے کی وجہ سے کچھ سن نہیں پا رہی تھی مگر سامنے کا منظر اسے ابتہاج کے حوالے سے مزید مشکوک کر گیا تھا۔ تو اس شخص کا کردار بھی اس جیسا گھٹیا ہی نکلا۔ کوئی لڑکی بھلا کیوں اس کے پیروں میں گر کر ایسا کرے گی؟ یقیناً کوئی بڑی بات ہی تھی۔ اگلے لمحے ابتہاج کے اشارے پر ایک ہٹی کٹی ملازمہ آ کر اس لڑکی کو دونوں بازوں سے جکڑتی گھسیٹ کر وہاں سے باہر نکلی تھی۔ سلیم اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیے جانے پر منہ ہاتھ پر رکھتی صدمے کی کیفیت میں وہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا ابتہاج لغاری کے اس قدر سفاکیت بھرے برتاؤ پر غم و غصے سے برا حال تھا مگر اس سے بھی کہیں زیادہ اسے ابتہاج کے لال انگارہ آنکھوں سے خوف ہونے لگا تھا۔ ابتہاج کی نظریں سلیم پر ابھی تک نہیں پڑی تھی اس لیے اپنے جنونیت بھرے روپ میں غصے کا اظہار کرتے اس نے سامنے پڑی لکڑی کا چھوٹا سا ٹیبل اٹھا کر پوری شدت سے سامنے وال سائز کے مرر پر دے مارا تھا جو چھناکے سے ٹوٹا چکنا چور ہوتا کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ سلیم بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ کپکپاتی ٹانگوں کے ساتھ واپس اسی روم میں داخل ہوئی تھی۔ دروازہ اندر سے لاک کر گئی تھی۔ زورین نے بنا نوک کیے دل کے روم میں قدم رکھا تھا مگر اندر داخل ہوتے اس کے قدم وہیں ساکت ہوئے تھے۔ دل بیڈ پر اوندھے منہ گری بری طرح ہچکیاں لیتے رو رہی تھی۔ اس کا دھیان دروازے کی جانب بالکل بھی نہیں تھا، نہ ہی اس کے وہم و گمان میں تھا کہ زورین شاہ یہاں تک آ سکتا ہے۔ زورین آنکھوں میں الجھن لیے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے گھر والوں میں سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر دل کا یوں بکھر کر رونا اسے بے اختیار اس کی جانب متوجہ کر گیا تھا۔ دل کی ہچکیاں اب اس کی ضبط سے باہر ہو چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ذرا سا جھکتے دل کو بازو سے پکڑ کر اوپر کی جانب کھینچا گیا تھا۔ اس اچانک اور جارحانہ حملے پر دل کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی مگر اگلے ہی لمحے سامنے کھڑے زورین شاہ کو دیکھ وہ شوق میں جا چکی تھی۔ اس کے لیے زورین کی یہاں موجودگی کا یقین کرنا بہت مشکل امر تھا۔ وہ جس طرح بہتی آنکھوں اور بے یقینیت بھرے لہجے کے ساتھ گلابی ہونٹ واں کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زورین شاہ کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ وہ چند پل کے لیے مبہوت ہی رہ گیا تھا اس دل فریب منظر کو دیکھ۔ کیوں رو رہی ہو؟ زورین نے شاید اب تک کے عرصے میں پہلی بار اسے اتنی نرمی سے بات کی تھی۔ زورین کو پہلے یہاں دیکھ خوشی کے احساس سے اور اب اس کے اتنے نرمی بھرے لہجے پر دل کے آنسوؤں میں شدت آ گئی تھی۔ وہ بنا کچھ سوچے زورین کے سینے سے لگتی مزید شدت سے رونے لگی تھی۔ اس کے اس قدر استحقاق بھرے عمل پر زورین خود بھی لمحے بھر کو سمجھ نہیں پایا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اس کے کپکپاتے وجود کے گرد اپنے بازوں کا حصار قائم کرتے زورین نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ نہ جانے یہ کون سا طلسم تھا جو اسے دل کے ساتھ باندھے جا رہا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود اس حصار سے خود کا نکلنے میں کامیاب نہیں ہو پایا تھا مگر وہ اتنا جانتا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ کافی دیر بعد اپنے دل کا بوجھ زورین کے مضبوط سینے پر اتارتی وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی فوراً پیچھے ہوئی تھی مگر زورین کا بازو ابھی بھی اس کے گرد گھیرا کیے ہوئے تھا۔ What happened؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ زورین نے بغور اس کا گھبراہٹ اور حیا سے لال پڑتا چہرہ دیکھ سوال کیا تھا۔ جواب کافی حد تک سنبھل جانے کے بعد کمزور لمحے میں سرزد ہوئی اپنی اس بے اختیار حرکت پر خفت کا شکار ہوئی تھی۔ اس شخص نے اب تک اپنی ہر بات سے اس کی انسلٹ ہی کی تھی، پھر بھی اس کا دل ہمک ہمک کر زورین شاہ کی جانب بڑھ جاتا تھا۔ دوسری طرف اس کی نظریں بھٹک کر دل کی بھیگی مترنم آنکھوں کا طواف کرنے لگی تھی جو بات دل کو مزید پزل کر گئی تھی۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا۔
یہاں تو سب بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے. میرے پیرنٹس کی یاد آ رہی تھی, اسی لیے میں تھوڑی ایموشنل ہو گئی تھی. آئی ایم سوری. دل اپنی بے وقوفی پر جی بھر کر پچھتائی تھی. اس شخص کی نظر میں تو اس کی پہلی بھی کوئی وقت نہیں تھی. اگر اسے گھر والوں کے رویے کا پتہ چل جاتا تو زورین نے اس کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا, کیونکہ زورین اور اس کے گھر والے دل کے پیرنٹس کے بارے میں یہی جانتے تھے کہ ان کے ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی تھی. تم جھوٹ بول رہی ہو. زورین کے سرد لہجے پر دل نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا تھا. کہیں وہ اس کی سچائی سے واقف تو نہیں تھا. رونے کی وجہ کچھ اور ہے, لیکن جو بھی ہے آئندہ میں تمہیں روتے نہ دیکھوں. سخت ناپسند ہے مجھے یوں روتی بسورتی لڑکیاں. زورین اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے پیچھے ہٹا تھا. دل جو کچھ دیر پہلے اس کے نرمی برتنے پر ایک بار پھر اس کی اسیری کے زیر اثر آ گئی تھی, اب اچانک واپس سے زورین کا یوں روٹ ہو جانا اسے خوابوں سے نکالتا حقیقت میں پٹک گیا تھا. آپ صاف یہ کیوں نہیں کہہ دیتے آپ کو میں ہی سخت ناپسند ہوں؟ دل اس وقت بہت دل برداشتہ ہو رہی تھی, اس لیے زج ہوتی غصے سے بول گئی تھی. امپریسو. تم تو سب جانتی ہو, اتنی بے وقوف نہیں ہو جتنا میں سمجھتا ہوں. زورین کو اسے تنگ کرنا اچھا لگا تھا. دل کے غصے سے پھوٹتی چھوٹی سی ناک مزید پھول گئی تھی. آپ اتنے گھمنڈی اور دل ابھی مزید کچھ کہتی جب زورین اچانک اسے کمرے سے تھام کر دیوار سے لگاتا اس کے کافی قریب ہوا تھا. دل پھٹی پھٹی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی تھی. ابھی تو وہ لڑ رہا تھا, پھر اچانک اسے کیا ہوا تھا؟ دل کی بولتی تو ویسے ہی بند ہو چکی تھی. اسے زورین کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے اسے پیچھے ہٹانا چاہا تھا جب زورین اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں جکڑ کر دیوار کے ساتھ لگاتے اس کے کان کے قریب جھکا تھا. تمہارے فیملی ممبرز دروازے پر کھڑے ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے لگا تھا مینرز کی کمی صرف تم میں ہے, مگر تمہاری تو پوری فیملی ہی ایسی ہے. زورین کی طنز میں ڈوبی سرگوشی نما آواز پر دل نے حیرت بھری نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا تھا. وہاں پڑتے سائے دیکھ وہ زورین کے سامنے شرمندگی سے گڑ گئی تھی. انہیں اس کا سبق تو ملنا چاہیے تاکہ آئندہ ایسی غیر اخلاقی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں. زورین انہیں ابھی تک وہاں جمع دیکھ دل کو چھوڑتا دروازے کی جانب بڑھا تھا. پلیز. دل فوراً اس کے راستے میں آتی اسے دونوں بازوں سے تھامتی وہیں روک گئی تھی. میں تمہاری طرح اتنا فراہ دل کا نہیں ہوں, ایسی باتوں پر تو کبھی بھی نہیں بخشتا. زورین اسے سائڈ پہ کرتا آگے بڑھ کر ادھ کھلے دروازے کو پورا کھول گیا تھا, جس کے نتیجے میں رقیہ بیگم کی بھیجی گئی دل کی دونوں ممانیاں جو بالکل دروازے کے سہارے آگے ہو کر کھڑی ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی, اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتی لڑکھڑاتی اندر آ چکی تھی, جبکہ انہیں ایسی غیر اخلاقی حرکت کرنے سے روکنے کی کوشش کرنے کے لیے پیچھے کچھ فاصلے پر کھڑی سویرا اور لائبہ نے منہ پر ہاتھ رکھتے بہت مشکل سے اپنا کہکا روکا تھا. جی فرمائیں. آپ یہاں دروازے سے کان لگا کر کون سا ضروری کام کر رہی تھی؟ زورین اپنے مزاج کے خلاف ذرا سی بات ہو جانے پر ایسے ہی بنا لحاظ کیے اگلے بندے کی کر کے رکھ دیتا تھا. وہ دونوں زورین کی خوشمگی نظروں پر مزید شرمندگی سے ڈوب چکی تھی. دل زورین کے پیچھے کھڑی خود بھی شرمسار ہو رہی تھی. یہ اس کے لیے بہت آکورڈ سچویشن تھی. وہ ہم یہاں کھڑی نہیں تھی بلکہ نوک کر کے آپ کو ڈنر لگ جانے کا انفارم کرنے آئی تھی. فاخرہ بیگم نے جلدی سے بات بنائی تھی, مگر زورین کے کچھ جتلاتے تاثرات دیکھ کر وہ فوراً نظر جھکا گئی تھی. یہ امیر زادہ ان کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ سخت گیر اور اکھڑ مزاج تھا. انہیں اب اس بات پر شک ہونے لگا تھا کہ بھلا یہ دل کے ساتھ اتنی جلدی اتنا اچھا ریلیشن کیسے بنا سکتا تھا. ارے بیٹا, آپ لوگ ابھی ادھر ہی کھڑے ہیں, آ جائے, نیچے کھانا لگ چکا ہے, آپ کا ہی ویٹ ہو رہا ہے. سویرا کے بلانے پر رقیہ بیگم بھی جلدی سے وہاں پہنچ کر بات سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی تھی. نو تھینکس, میں صرف دل کو لینے آیا تھا, کھانا ہم گھر جا کر ہی کھائیں گے. اب ہم نکلتے ہیں, چلو دل. زورین کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا. اس کے دو ٹوک انکار پر رقیہ نے اس کے پیچھے کھڑی دل کو آنکھوں سے اشارہ کرتے زورین کو روکنے کو کہا تھا. وہ زورین کو یوں ناراض بھی نہیں جانے دینا چاہتی تھی اور یہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ زورین کے نزدیک دل کی بات کی کس قدر اہمیت ہے. دل رقیہ بیگم کے اشارے پر مرے مرے قدم اٹھاتی زورین کے قریب آئی تھی. زورین کا موڈ خراب تھا. دل کو لگا تھا اس کی بنائی گئی عزت کا فلودہ نکلنے والا ہے.
سب نے بہت محبت سے ڈنر تیار کیا ہے، وہ سب اتنا فورس بھی کر رہے ہیں، ان کا دل رکھنے کے لیے تھوڑی دیر رک جاتے ہیں۔ دل زورین کے قریب آ کر اسے بازو سے تھام کر چہرے پر اپنی دلکش مسکان سجائے بولتی زورین کو اس لمحے بہت پیاری لگی تھی۔ اس نے زورین کے بازو پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے پلیز کرتے رک جانے کو کہا تھا۔ اوکے، اگر تم بھی یہی چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ہم ڈنر کر کے ہی جائیں گے۔ زورین نے اس کی مسکراہٹ پر نہ جانے کیسے اپنا قیمتی ٹائم قربان کر دیا تھا۔ باقی سب نے تو حسد بھری نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا، دل خود بھی یہ بات ہضم نہیں کر پائی تھی۔ زورین اس کا ہاتھ تھامے ان سب کے بیچ سے نکلتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ان سب کی ہونکوں جیسی شکلیں دیکھ دل کو اس لمحے بہت مزہ آیا تھا۔ ایک عورت کے لیے شوہر کا ساتھ کتنا ضروری اور قابل عزت ہوتا ہے، یہ بات وہ اب جان پائی تھی، ورنہ ہمیشہ اس کے لیے شادی مرد کے آگے غلام بننے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ شوہر کی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا کھانا اور پینا۔ اس کا اور زورین کا ریلیشن اچھا نہیں تھا، ہسبینڈ وائف جیسا تو بالکل بھی نہیں، مگر اس کے اندر ایک خواہش سی پیدا ہو چکی تھی۔ اگر یہ صرف دکھاوا کرتے اتنا کیئرنگ ہو سکتا ہے تو اگر حقیقت میں اس کی محبت دل کو مل جاتی تو وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت لڑکی ثابت ہو سکتی تھی۔ لیکن پھر وہ اپنے کبھی نہ تکمیل پانے والے خواب پر اپنا ہی تمسخر اڑاتی ہنستی تھی۔ زورین شاہ اس سے محبت کرے یہ ناممکن بات تھی، اور نہ ہی وہ اتنی خوش نصیب تھی کہ اس کی لائف میں ایسا کوئی موجہ ہو پاتا۔ اتنی توڑ پھوڑ کے بعد بھی ابتہاج کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ہر شے تہس نہس کر کے رکھتے۔ اس کی جنونی روپ میں ملازمین بھی اس کے قریب آنے سے خوف کھاتے تھے۔ رضیہ اور شاکر دونوں میاں بیوی اس کے بہت پرانے ملازم تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ابتہاج کے رہا ہونے کا پتہ چلا تھا وہ واپس اس کے پاس نوکری کے لیے آ گئے تھے، کیونکہ ان کے مطابق ابتہاج سے اچھا باس انہیں آج تک کوئی نہیں ملا تھا۔ رضیہ سولین کو بھاگ کر اوپر جاتا دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ اور شاکر ابتہاج کو بتانا چاہتے تھے، مگر ابتہاج کے قریب جانے سے بہت ڈر لگ رہا تھا، کہیں غصے میں انہیں ہی کچھ نہ دے مارے۔ جیل سے آنے کے بعد اس کے غصے کی شدت پہلے سے کئی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سر وہ بیگم صاحبہ، شاکر ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا جب ابتہاج ہوش میں آتے اس کی جانب پلٹا تھا۔ کیا ہوا سولین کو؟ ابتہاج کا غصہ اڑن چھو ہو چکا تھا اور چہرے پر پریشانی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ بیگم صاحبہ شاید یہ سب کچھ دیکھ چکی ہیں، آپ کا غصہ کرنا بھی، اور کافی خوفزدہ ہو کر اپنے روم میں گئی ہیں۔ انہوں نے اپنا روم بھی اندر سے لاک کر لیا ہے۔ شاکر ابتہاج کے ایک بار پھر غصے سے بدلتے تاثرات دیکھ خود بھی خوفزدہ ہو چکا تھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ ڈیم اٹ! ابتہاج اس پر غضبناک نظر ڈالتا بھاگتے قدموں سے اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سولین دروازہ کھولو! ابتہاج نے دروازہ پیٹتے ساتھ اسے آواز دی تھی، مگر اس کے کافی دیر کوشش کرنے کے بعد بھی اندر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ابتہاج کو فکر ہونے کے ساتھ سولین کے اس بچپنے پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ سولین کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اگر کہیں زیادہ بگڑ جاتی تو۔ ملازمہ کی ڈپلیکیٹ کیز لا کر دینے پر ابتہاج فوراً دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا، جہاں صوفے پر خوفزدہ سی بیٹھی سولین کو بالکل ٹھیک دیکھ ابتہاج کی سانس میں سانس آئی تھی، جبکہ سولین اسے دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل زد پڑ گیا تھا۔ ابتہاج کو اپنے قریب آتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے دروازہ لاک کیوں کیا؟ آپ جانتی ہیں میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ سولین کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے ابتہاج نے انگوٹھے سے اس کا گال سہلایا تھا۔ وہ اپنے حوالے سے اس کا خوف کم کرنا چاہتا تھا۔ دور رہے، آپ بہت برے انسان ہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ڈر لگ رہا ہے مجھے آپ سے۔ میں آپ کو اپنے ساتھ ویسا برا سلوک کرنے نہیں دوں گی جیسا آپ نے اس لڑکی کے ساتھ کیا۔ میں سولین حبیب ہوں، نہیں ڈرتی کسی سے۔ سولین نے آخری الفاظ لرزتے کپکپاتے لہجے میں کہا تھا۔ اس کا انداز ہی ظاہر کر رہا تھا وہ کس قدر خوفزدہ تھی اس سے۔ اس کے سخت الفاظ پر ابتہاج کی آنکھیں مسکرائی تھی۔ سولین کو اس کی مسکراہٹ سے بھی اب خوف آنے لگا تھا۔ یہ اسے خود میں جکڑ لیتی تھی۔ وہ اس ساحر کے تلسم میں قید نہیں ہونا چاہتی تھی۔ تھینکس بتانے کے لیے، مگر یہ بات میں پہلے سے جانتا ہوں، میں بہت برا انسان ہوں۔ پر اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو میں صرف تمہارا ہو چکا ہوں۔ اگر اس طرح خوفزدہ ہونے کے بجائے مجھے سدھارنے کی کوشش کرو گی تو ساری زندگی احسان مند رہوں گا تمہارا۔ ابتہاج نے اس کے بالوں سے کیچر نکالتے اس کے حسین زلفوں کو آبشار کی طرح کندھوں پر پھسلتے دیکھا تھا۔ سولین اس کی اس حرکت اور الفاظ کی نوعیت سمجھتی مجسمے کی طرح اپنی جگہ سن سی کھڑی رہ گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کیسا حیوانوں جیسا بہیو کر رہا تھا اور اب ایک نرم مزاج محبت کرنے والا انسان ڈھل چکا تھا۔
یہ شخص کون تھا؟ کس ہنر سے واقف تھا آخر؟ اس کے پھونکے جانے والے شہر سے نکل پانا سلین کو ناممکن لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کہیں یہ برا انسان اچھا تو نہیں لگنے لگا؟ ابتہاج نے سرگوشی نما آواز میں اس کے کان کے قریب جھکتے گہرا سانس اندر کھینچے اس کے بالوں سے اٹھتی مہک سے اپنے سانس معطر کی تھی۔ سلین اس کی گرم سانس سے اپنے گردن پر محسوس کرتی جی جان سے لرز اٹھتی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہر ٹائم چہرے پر سر تاثرات سجائے رکھنے والا یہ شخص ایسی حرکتیں بھی کر سکتا تھا۔ پلیز دور رہے آپ مجھ سے، آپ اس طرح میرے قریب نہیں آ سکتے۔ یہ نکاح صرف مجبوری اور ضرورت کے تحت کیا گیا ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے اس طرح میرے قریب آنے کا۔ سلین اس کی بے باک نظروں کا فوکس اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتی اب کی بار خاموش نہیں رہ پائی تھی۔ پوری ہمت متجم کرتے اسے دور ہونے کی کوشش کرتی بول گئی تھی۔ اسے اس شخص سے کسی بھی بات کی امید نہیں تھی، یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی جب ابتہاج نے اس کی کلائی سے دبوچتے پورا اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ سلین کٹی پتنگ کی طرح اس کی باہوں کا حصہ بن گئی تھی۔ ابتہاج اسے اچھے سے سمجھنا چاہتا تھا، اسے خود سے دور رہنے کا بول کر وہ بہت بڑی غلطی کر گئی ہے۔ میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں یہ بات لگتا ہے تمہیں خود ہی باور کروانی پڑے گی مائی لو۔ ہمارے نکاح میں صرف ایک ہی شرط رکھی گئی تھی، یہ پرابلم ختم ہوتے ہی میں تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق آزاد کروں گا۔ اس کے علاوہ تو میرے خیال میں کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ یہ تو بالکل بھی نہیں کہ میں اپنی وائف سے پیار نہیں کر سکتا، اپنا حق استعمال نہیں کر سکتا، سو میری شدتیں سہنے کے لیے خود کو تیار کر لو۔ سلیم کے ہونٹوں کے اوپری حصے پر موجود لرزتے سہمے ہوئے دل کو سہلاتے وہ اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ دل بیٹا آپ بھی لو نا کچھ۔ رقیہ بیگم چاشنی بھرے لہجے میں دل سے مخاطب ہوئی تھی جسے پہلے ہی زرین کی جانب سے شوق مل رہا تھا۔ رقیہ بیگم کے لہجے نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی۔ اوپر کمرے میں سب کے سامنے زرین اسے اتنی عزت سے لایا تھا مگر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بھی زرین شاہ نے پہلے اس کے لیے کرسی کھینچی تھی پھر وہ خود بیٹھا تھا۔ دل کے لیے بات عام نہیں تھی، وہیں باقی سب بھی اس کی قسمت پر رش کیے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ اس کی ساری کزن زرین کے اس کے ساتھ رویے پر بہت خوش تھی۔ دل نے بھی ان کی غلط فہمی دور نہیں کی تھی۔ وہ اپنے دکھ ہمیشہ اپنے اندر رکھنے کی عادی تھی، کسی کو ان میں شریک کر کے ہمدردی بٹورنا اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ رقیہ بیگم کی بات پر دل نے مسکرا کر پلیٹ میں تھوڑا سا سالن ڈال لیا تھا۔ اسے خود پر ہی ہنسی آ رہی تھی جس کا قسمت نے مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے گھر والے اس سے پیار کا ناٹک کر رہے تھے زرین کو دکھانے کے لیے اور زرین ناٹک کر رہا تھا اس کے گھر والوں کو دکھانے کے لیے، جبکہ حقیقت میں دونوں کے لیے ہی وہ ذرا برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کے ہونے نہ ہونے سے دونوں کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا تھا۔ اپنی بے وقوفی کے خیال سے دل کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ اسے ہمیشہ یہی دعا کی تھی اس جیسی قسمت خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ دل نے اپنی لامحدود سوچوں سے نکلتے اس کی نظر اپنے موبائل کی اسکرین پر پڑی تھی۔ تقی صبح سے اسے عجیب و غریب میسیجز کر رہا تھا، دھمکی امیز، اس کی سچائی زرین کے سامنے کھول دینے کی دھمکی۔ اس وقت تقی کے یہاں آ جانے کا سوچ دل کی حالت غیر ہوئی تھی۔ تقی جیسے گھٹیا شخص سے وہ کسی بھی بات کی توقع کر سکتی تھی۔ زرین شاہ کے اتنے برے رویے کے باوجود بھی اب اس کا دل زرین سے رشتہ ختم ہو جانے کا سن کر عجیب بے چین سا ہو جاتا۔ وہ اسی کے ساتھ رہنے کا تمنائی بن چکا تھا، چاہے زرین شاہ کے آگے اس کی اہمیت صفر ہی کیوں نہ ہوتی۔ دل تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ زرین دل کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ حقیقت میں پریشان ہوا تھا۔ باقی سب نے بھی دل کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دل نے سب کو یوں اپنی جانب متوجہ ہوتا دیکھ فوراً چہرے پر مسکراہٹ سجاتے تاثرات نرم کیے تھے۔ دل کچھ دیر بعد گھٹن کے احساس سے نامحسوس کرتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ باہر لان میں کھلی فضا میں آتے اس نے اپنی بوجھل ہوتی سانسیں باہر کرنی چاہی تھی مگر گیٹ سے انٹر ہوتے تقی کو دیکھ اس کی سانسیں رک گئی تھی۔ تقی کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں کمینگی بھری مسکراہٹ بھرے ارے میری پیاری کزن گھر آئی ہوئی ہے اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، لگتا ہے ایک دن بھی میرے بغیر نہیں رہ سکی تم۔ تقی اس کو سر سے لے کر پیر تک دیکھتا طنزیہ لہجے میں بولا تھا، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ شادی شدہ ہوں میں، اب تو میری جان چھوڑ دو۔ تم تو پہلے ہی بے غیرت تھے مگر اب تو لگتا ہے رہی سہی بھی ختم ہو چکی ہے تم۔ دل نے اپنا لہجہ کمزور نہیں پڑنے دیا تھا اس کے سامنے۔ اگر تقی کو محسوس ہو جاتا کہ وہ خوفزدہ ہے تو تقی نے اسے مزید بلیک میل کرنا تھا۔
پہلے سے کہیں زیادہ ہمت آ گئی ہے تم میں زورین شاہ سے شادی کر کے، مگر ایسے رئیسوں کے بل بوتے پر اتنا نہیں اچھلنا چاہیے. یہ کچھ دن دل بہلا کر واپس اصلی اوقات تک پہنچا دیتے ہیں. تقی کو اس کا لہجہ سخت ناگوار گزرا تھا. تم چاہتے کیا ہو؟ دل سمجھ گئی تھی اس کے دماغ میں کچھ تو جل رہا تھا. 5 لاکھ بڑا پیسہ ہے نا تمہارے شوہر کے پاس. اپنے کزن کی اتنی مدد تو کر ہی سکتی ہو. اس کی دولت کے خزانوں میں ذرا فرق نہیں پڑے گا اتنی چھوٹی رقم نکالنے سے. تقی کے لالچی انداز پر اس کا دل چاہتا اسے پنچ مار کر اس کا منہ توڑ دے. میں ایسا کچھ نہیں کروں گی. دل نے صاف انکار کر دیا تھا. تمہیں ایسا کرنا ہی پڑے گا ورنہ میں تمہارے شوہر کو تمہاری سچائی بتا دوں گا. تقی اس کے صاف انکار پر غصے میں آتا اس کی جانب بڑھا تھا. کیسی سچائی؟ اپنے پیچھے سے آتی آواز اور تقی کے جامد ہوتے قدم دیکھ دل نے زور سے آنکھیں میچ لی تھی. نہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو ویسے ہی. تقی کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ زورین بھی یہاں آیا ہوا ہے. زورین کے خطرناک تیور اسے اچھا خاصا خوفزدہ کر گئے تھے، جیسا کچھ دیر پہلے وہ دل کے ساتھ کر رہا تھا. دل گاڑی میں جا کر بیٹھو. زورین کے سرد لہجے پر دل کا خون خشک ہوا تھا. وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ زورین نے پوری بات سنی تھی یا شاید ریئیکشن صرف آخری بات پر تھا. زورین میری بات. دل ہولے سے منمنائی تھی. اسے ڈر تھا کہ کہیں پیچھے سے تقی اسے ساری حقیقت نہ بتا دے. میں نے تمہیں کہا تم گاڑی میں جا کر بیٹھو. زورین اس کی بات کاٹتا سخت لہجے میں مخاطب ہوا تھا. دل خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی. گاڑی کا رخ دوسری جانب تھا، اس لیے وہ چاہ کر بھی نہیں دیکھ پائی تھی کہ زورین نے تقی کے ساتھ کیا کیا تھا. 10 منٹ بعد زورین اس کے برابر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھتا گاڑی فل سپیڈ میں گیٹ سے باہر نکالتا لے گیا تھا. زورین کے خطرناک تیور دیکھ دل میں کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں رہی تھی. وہ کھڑکی کے ساتھ چپک کر بیٹھی باہر اندھیرے میں نظریں گاڑ رہی تھی. اسے محسوس ہو رہا تھا اب اس کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ ٹف ہونے والی تھی، کیونکہ زورین نے خود اسے بتایا تھا وہ ایسی باتوں پر کبھی نہیں بخشتا. پلیز مجھے کچھ وقت چاہیے. میں ابھی مینٹلی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ سب بہت جلد بازی میں ہے. میں نے ایکسپیکٹ نہیں کر پا رہی. سلین کو اس وقت نجات کے لیے اس بات کے علاوہ اور کوئی ریزن دماغ میں نہیں آیا تھا. وہ بس فی الوقت ابتہاج کو کوئی بھی پیش قدمی کرنے سے روکنا چاہتی تھی. ابھی کچھ دیر پہلے اس نے ابتہاج کا جو روپ دیکھا تھا اس کے بعد تو دل میں اس انسان کے لیے تھوڑی بہت فیلنگز ہونے کے باوجود وہ اس سے کوئی بھی تعلق استوار کرنا نہیں چاہتی تھی. اوکے جتنا وقت چاہتی ہیں آپ لے سکتی ہیں، مگر اس کے بعد ان آنکھوں میں میرے لیے اس خوف کی جگہ محبت بھرے جذبات ہونے چاہیے. ابتہاج اور سلیم کے دونوں حیرانی بھری آنکھوں پر باری باری لب رکھتے محبت پاش لہجے میں کہا تھا. جس انسان کا ہمیشہ اسے سرد اور بے حسی بھرا انداز دیکھا تھا، آج اس کا یہ محبت سے لبریز روپ سلیم کے لیے حیران کن تھا. اس کی شدت بھرے لمس پر سلیم کی جان ہوا ہو چکی تھی. اس کا ابتہاج کی گرفت میں لرزتا وجود اب پوری طرح اس کے سہارے پر تھا. اگر ابتہاج اپنا حصار ہٹا لیتا تو اس نے فوراً گر جانا تھا. نکاح کے فوراً بعد اسٹامپ پیپر سائن کرنے کی شرط تھی، اور یہ بھی کہ وہ پیپرز میرے حوالے کیے جائیں گے. سلیم نے اس کی پر تپش نظروں سے گھبرا کر جلدی سے اپنی بات بدل لی تھی. میں آپ کے سامنے سائن کرنا چاہتا ہوں. ابتہاج اپنی پاکٹ سے وہ پیپر نکالتا ٹیبل کی جانب بڑھا تھا. سلیم کی آنکھوں کے سامنے سگنیچر کر کے ابتہاج نے پیپرز اس کی جانب بڑھا دیے تھے. سلیم نے بہت غور سے پیپرز پڑھا تھا کیونکہ اسے ابتہاج کا اتنی تابعداری سے سائن کرنا تھوڑا مشکوک لگا تھا. آپ کو کچھ دینا ہے میں نے. ابتہاج جھک کر دراز سے کچھ نکالتا وہاں سے جاتی سلیم کی کلائی ایک بار پھر گرفت میں لیتے اسے روک گیا تھا. یہ کیا ہے؟ لمبائی میں بنی مخملی ڈبیا اس کے ہاتھ میں دیکھ سلیم نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا. آپ کی منہ دکھائی. ابتہاج اس میں سے ایک نازک سی بیش قیمتی پائل نکالتا بولا تھا، جبکہ سلیم کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی. وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی یہ انسان بھلا اس کے بارے میں اتنا کیسے جانتا تھا کہ سلیم کو جیولی میں صرف پائل ہی پہنتی تھی. یہ اسے بہت پسند تھی. میں خود پہن لوں گی. ابتہاج کو اپنے پیروں کی جانب جھکتا دیکھ سلیم فوراً پیچھے ہٹ گئی تھی. ابتہاج کو اس کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی. اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھاتے ابتہاج پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھے سلیم کا پیر تھام کر اپنے گھٹنے پر رکھا تھا.
سلین دم سادے خاموشی سے اس کا عمل دیکھ رہی تھی. ابتہاج نے فائل اس کے پیر میں پہناتے گہری نظروں سے سلین کا گلابی پٹا چہرہ دیکھا تھا. وہ جتنا بھی چھپانے کی کوشش کرتی مگر ابتہاج جان گیا تھا کہ اس کی موجودگی سلین کو بہت افیکٹ کرتی تھی. اس کے ذرا سا قریب آنے پر سلین کی لرزتی پلکیں اور گالوں کی سرخی ابتہاج لغاری کو بہت کچھ باور کروا جاتی تھی جو اس کی وحشت زدہ ویران آنکھوں میں زندگی کا احساس جگانے کے لیے کافی تھا. آج کا دن میری لائف کا حسین ترین دن ہے کیونکہ آج میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس میں شامل ہو چکی ہے. جب تک ہم ساتھ ہیں میں آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں. I really love you. سلین کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا وہ اس کے گرد اپنے لفظوں کا جال بنتا اس جذبات سے گندھی نازک لڑکی کو اپنے ساتھ باندھ رہا تھا. ابتہاج اس پر اپنا سحر پھونکتا وہاں سے جا چکا تھا مگر سلین کا دماغ مزید الجھ گیا تھا. ابتہاج کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے محبت کو کوشش کے باوجود جھٹلا نہیں پا رہی تھی. ان میں اسے سچائی صاف نظر آ رہی تھی. اس کے ہر مشکل وقت میں یہی انسان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے لیے لڑنے آیا تھا تو پھر وہ بنا ثبوت کے ہر بات کا قصور اسے کیسے ٹھہرا رہی تھی. سلین کا دماغ جلدی سے چلنے لگا تھا. وہ جاننا چاہتی تھی اگر واقعی اس کا دشمن ابتہاج لغاری نہیں تھا تو پھر کون تھا جو اسے اور اس کے بابا کو مارنا چاہتا تھا. کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے. میں نے بھلا کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اندھیرے کمرے میں اس شخص کی صدائیں گونج رہی تھیں مگر کوئی سننے والا نہیں تھا. اسے پچھلے 5 گھنٹوں سے بھوکا پیاسا یہاں باندھ رکھا گیا تھا. اب تو چلا چلا کر اس کا گلا بھی رلا چکا تھا. کافی دیر بعد دروازے پر ہوتی آہٹ پر اس کے خوف میں مزید اضافہ ہوا تھا. پتہ نہیں آنے والے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے. کمرے میں ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا. صرف اس کے سر کے اوپر ایک پیلا بلب لٹک رہا تھا اس لیے وہ آنے والے کو دیکھ نہیں پایا تھا مگر بھاری قدموں کی چاپ اسے مزید سہما گئی تھی. کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ آدمی آنکھیں پھاڑ کر گھپ اندھیرے میں کھڑے شخص سے مخاطب ہوا تھا. قدموں کی چاپ سے وہ اتنا اندازہ لگا پایا تھا کہ وہ شخص اس کے قریب آن کھڑا ہوا ہے. اگر اپنی اور اپنے خاندان والوں کی سلامتی چاہتے ہو تو میری بات کا سچ اور سیدھا جواب دینا ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے. اپنی گردن پر اس شخص کی انگلیوں کا دباؤ محسوس کرتے اور منجمن کر دینے والے اس سرسراتے لہجے پر اسے اپنی سانسیں اٹکتی محسوس ہوئی تھی. اس کی آواز نہیں نکل پا رہی تھی. جب اگلے سوال پر اسے لگا تھا پوری دنیا اس کی نظروں میں گھوم گئی ہو. ہمایوں اور اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا تھا تم نے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اس کا دماغ ان الفاظ پر بالکل چکرا گیا تھا. میں کچھ نہیں جانتا. میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں. میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اس نے گڑگڑاتے نفی میں سر ہلاتے انکار کیا تھا. گرد پر بڑھتا اس شخص کے ہاتھ کے دباؤ پر اس کا دم گھٹنے لگا تھا. میں نے کہا تھا جھوٹ مت بولنا تم ورنہ اچھا نہیں ہوگا. اس شخص کی گردن بالکل دبا دی تھی. جب وہ تڑپتا ہاتھ پاؤں مارتا اسے اب بتانے کو تیار ہو گیا تھا. وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اس کے ہر سوال کا جواب دینے لگا تھا. سلین کو ملازمہ سے پتا چلا تھا کہ ابتہاج اس وقت جم میں ہے اس لیے وہ اس سے سامنا کیے بغیر جلدی سے ریسٹورینٹ نکل جانا چاہتی تھی کہ کہیں وہ پھر سے کوئی ہیوی رول نہ لاگو کر دے. رات اس کے روم سے جانے کے بعد سے ان دونوں کا سامنا نہیں ہوا تھا. وہ نہیں جانتی تھی ابتہاج گھر میں موجود ہی نہیں تھا یا ویسے ہی اس کے روم میں نہیں آیا تھا. لیکن کل والی لڑکی کے بارے میں جاننے کا تجسس ابھی بھی سلین کے اندر موجود تھا اور کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت جلن بھی. وہ ابتہاج سے خوف زدہ ہونے کے باعث وہ پوچھ نہیں پائی تھی. باہر کی جانب قدم بڑھاتے کچھ سوچ کر وہ واپس پلٹی تھی. کچن کی جانب جاتی رضیہ اس کے پکارنے پر جلدی سے اس کے قریب آئی تھی. وہ لڑکی کون ہے جو کل یہاں آئی تھی جس کے بعد سے تمہارے صاحب بہت سخت غصے میں آ گئے تھے؟ سلین کچھ دیر نرمی سے اسے گفتگو کرنے کے بعد اصل بات کی جانب آئی تھی جسے سنتے رضیہ کی رنگت بدلی تھی. اسے چونک کر سلین کی جانب دیکھا تھا. سلین جو بہت غور سے اس کا چہرہ کا جائزہ لے رہی تھی اس کے اس طرح بکھلانے پر سلین سمجھ گئی تھی کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں سب جانتی ہے. بیگم صاحبہ ہم تو ملازم ہیں ہمیں نہیں معلوم یہاں کون لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. رضیہ نے سنبھلتے جواب دیا تھا. آپ مجھ پر ٹرسٹ کر کے بتا سکتی ہیں. میں پرومس کرتی ہوں ابتہاج کو کچھ نہیں پتا چلے گا مگر میں ان کی لائف کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں. بہت محبت کرتی ہوں ان سے. انہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی. مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. سلین تو اب اس سے پوچھنے کا ارادہ کر چکی تھی اس لیے چہرے پر ابتہاج کے لیے فکر ظاہر کرتے اس نے ملازمہ کو نرم کر کے بات نکلوانی چاہی تھی.
ملازمہ کشمکش کا شکار ہوئی اسے دیکھے گئی تھی. تم اچھے سے سوچ لو, اس میں تمہارے صاحب کا ہی بھلائی ہے. تم اچھے سے سوچ لو, اس میں تمہارے صاحب کی ہی بھلائی ہے. سلین اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھماتی اس سے بات گلوانے کا ہر حربہ آزماتی وہاں سے نکل آئی تھی. اس کے لیے ابتہاج کا سچ جاننا بہت ضروری تھا. مجھے بات کرنی ہے آپ سے. دل آفس کے لیے تیار ہوتے زورین کے قریب آتے بولی تھی. انگلی چٹکاتے وہ زورین کو پریشان سی لگی تھی. ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر ٹائی لگاتے اس نے مرر سے ایک نظر دل پر ڈالی تھی. پیرٹ کلر کے کپڑوں میں بالوں کی چٹیاں کیے وہ چہرے پر گرتی لٹوں کو بار بار کانوں کے پیچھے اڑستی اسے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی. میرے پاس تمہارے خاندان کی کہانیاں سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے. زورین اپنا کوٹ اٹھاتے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا. اس کے انداز پر دل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی. پہلے بھی وہ اس کے لیے کوئی خاص اہمیت کی حامل نہیں تھی, مگر کل واپسی کے بعد سے تو وہ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہا تھا. دل کو لگ رہا تھا کہ وہ تقی کی کسی گھٹیا بات پر یقین کر چکا ہے. دل کو زورین پر غصہ بھی بہت آ رہا تھا. اسے ایک بار بھی اس سے کچھ کیوں نہیں پوچھا تھا. ایک بار اس نے یہی سوچا تھا اس شخص کو اسی کے حال پر چھوڑ دے, مگر پھر نہ جانے کیوں دل کو سکون نہیں آ رہا تھا جب تک وہ اس سے کلیئر نہ کر لے. دل سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی تھی جب اس کی بات سنے بغیر اجرت میں آنے والا اب بہت ہی آرام سے میرا کے پاس صوفے پر بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا. دل کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر نیچے گال پر پھسل گیا تھا جسے وہ بے دردی سے صاف کرتی چہرے پر مسکراہٹ سجائے میرا کے بلانے پر ان کے قریب آئی تھی. میرا بہت ہی پیاری بچی تھی. دل سے ایک ہی دن میں اس کی کافی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی. ماما, آپ جانتی ہیں میرے بابا کتنے اچھے ہیں. میرا کے اس طرح ماما کہنے پر زورین نے سخت نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا. اس کے چہرے سے ظاہر تھا اسے یہ بات کتنی ناگوار گزری ہے. اسے یہی لگا تھا یہ ماما کا لفظ دل نے خود کہلوایا ہے میرا سے, جبکہ دل کے لیے تو یہ خود نئی بات تھی. جی بہت اچھے ہیں. دل اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھام کر قریب بیٹھتی زورین پر ایک ناراضگی بھری نظر ڈال کر بامشکل جواب دے پائی تھی. زورین کے بھی دیکھنے کا انداز کچھ ایسا ہی تھا. میرا کی موجودگی کی وجہ سے وہ دونوں زبان سے کچھ نہیں بول پا رہے تھے. میرا زورین کا گال چومتی اپنی اسکول وین آ جانے پر ملازمہ کے ساتھ باہر نکل گئی تھی. صرف نام دے دینے سے رشتہ نہیں بن جاتا. تم اس کی ماں نہیں ہو, اس لیے بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میری بیٹی سے دور رہنا. زورین کافی روڈ لہجے میں دل کو وارن کرتا بولا تھا, جس پر اب کی بار دل بھی خاموش نہیں رہ پائی تھی. مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے خود غرض اور خود پسند انسان کے رشتوں کو نبھانے کا. میں نے میرا کو یہ بولنے کو نہیں کہا, نہ ہی میں جانتی ہوں اس سے کس نے ایسا بولنے کو کہا ہے. دل بات کرنے کے دوران چاہنے کے باوجود آنکھوں میں آئی نمی نہیں چھپا پائی تھی, جبکہ اس کے الفاظ زورین کو مزید غصہ دلا گئے تھے. اگر میں خود غرض ہوتا تو کل اپنا اتنا وقت تمہارے ان فضول رشتہ داروں میں ضائع نہیں کرتا. میرا مجھے بہت زیادہ عزیز ہے. اس سے بڑھ کر اس دنیا میں میرے لیے کوئی اہم نہیں ہے. اس سے دور رہنا. تم اس گھر میں صرف ایک شو پیس کے طور پر لائی گئی ہو, اس سے زیادہ کچھ بھی بننے کا سوچنا بھی مت. زورین درمیان موجود 2 قدموں کا فاصلہ بھی طے کرتا اس کے انتہائی قریب آتا, ایک ایک لفظ چبا کر بولتا, اپنی نظروں میں اس کی اوقات واضح کر گیا تھا. دل نے چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جو غصہ برساتی نظروں سے اسے گھور رہا تھا. دل سمجھ نہیں پا رہی تھی بغیر کسی وجہ کے بھلا کوئی کسی کو اتنا ناپسند کیسے کر سکتا تھا. دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے نظریں ملائے ایک اندیکھی آگ میں جل رہے تھے. دونوں ہی ایک دوسرے کی اندرونی کیفیت سے انجان تھے. لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گئی. منظر ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی ان دونوں کو دیکھ کچھ اور ہی اخذ کرتی خوشگواریت سے بولی تھی. دل کے لال چہرے پر اس ایک معنی خیز نظر ڈال کر اس نے زورین کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا. او پلیز منزہ, ڈونٹ بی سو سلی. زورین اس کو بھی غصے سے جھاڑتا وہاں سے نکل گیا تھا, جبکہ منزہ نے اس کے شدید ری ایکشن پر حیرت سے پلٹ کر دل کی جانب دیکھا تھا, جو خاموش نظروں سے اس کی جانب دیکھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی. ہم نے یہ سب کر کے سلین کو ابتہاج سے بدگمان کرنا ہے, مگر وہ تو ہم سے ہی کھیل گیا. قاسم کو جب سے ابتہاج اور سلین کے نکاح کا پتہ چلا تھا وہ تب سے ایسے ہی غصے سے پاگل ہو رہا تھا.
ہم سے ہی بھول ہوئی ہے. ہم نے ابتحاج لغاری کی فطرت سے اچھی طرح آگاہ ہونے کے بعد بھی ایسا کچا کام کیا. ہمیں پہلے ہی سلین کو اغوا کر لینا چاہیے تھا, جس کے بعد سونے کی چڑیا تو ہمارے قبضے میں ہوتی نا, اس کا دیوانہ بھی ہمارے قدموں میں آ جاتا. ابتحاج لغاری کی ایک کمزوری اگر سلین حبیب ہے تو دوسری اس کا بے پناہ غصہ ہے, جس میں آ کر آج تک اس نے اپنی زندگی تباہ کی ہے. گلشن بیگم بھی قاسم کی طرح شدید پچھتاوے کا شکار تھی. اب یہی ہو سکتا ہے کہ سلین کے قریب رہ کر تم اسے ابتحاج کی ساری سچائی بتا کر اس کے خلاف گمان کرو. میں اچھے سے جانتی ہوں یہ سن کر کہ ابتحاج لغاری قاتل ہے اور وہ جیل کاٹ کر آیا ہے, سلین ایک پل بھی ضائع کیے بغیر اسے چھوڑ دے گی. گلشن آرا قاسم کو اپنا نیا پلان سمجھاتے بولی تھی. ان کا سب سے پہلا مقصد سلین اور ابتحاج کو ایک دوسرے سے الگ کر کے کمزور کرنا تھا, جس کے لیے کی جانے والی ان کی پہلی کوشش ابتحاج سلین کو اپنے نکاح میں لے آ کر ناکام بنا چکا تھا. واٹ؟ دل گھر سے مسنگ ہے؟ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ زرین ابھی میٹنگ روم سے نکلا تھا جب منزہ کی کال پر دی جانے والی اطلاع نے اس کا دماغ گھما دیا تھا. ہاں, میں پورے گھر میں تلاش کر چکی ہوں اسے, وہ کہیں نہیں ہے. ابھی واچ مین نے بتایا ہے کہ دل کو باہر جاتے دیکھا ہے اس نے. منزہ کی آواز سے پریشانی صاف جھلک رہی تھی. اپنے ان فضول قسم کے رشتہ داروں کے پاس گئی ہوگی, اور کہاں جا سکتی ہے بھلا؟ تم ادھر کال کر کے پتا کرو. زرین نے اسے مشورے سے نوازتے فون بند کر دیا تھا. وہ وہاں پر بھی نہیں ہے. تم سے پہلے میں ادھر ہی کال کر کے بہانے سے پوچھ چکی ہوں کہ وہ وہاں تو نہیں ہے. سچ بتاؤ, صبح تم ڈانٹ رہے تھے نا تم اسے, اتنی معصوم اور پیاری سی تو ہے وہ, اس کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تو اپنا آپ مجرم لگ رہا ہے. بہت غلط کیا میں نے تم سے اس کی شادی کروا کر. منزہ اس کا اب بھی اتنا لاپرواہ انداز دیکھ کر بھڑک اٹھی تھی. تھینک گاڈ تمہیں احساس ہوا کہ تمہارا میرا شادی کروانے کا فیصلہ کتنا غلط تھا. زیادتی میں نہیں تم نے کی ہے اپنی اس معصوم لڑکی سے. تم مجھے اچھے سے جانتی تھی, میں ہمیشہ سے ایسا ہی بدلحاظ اور احساس آری انسان ہوں. اب بھگتو تم خود ہی. زرین غصے سے اسے جواب دیتا فون بند کر کے ٹیبل پر پٹک گیا تھا. اپنی پیشانی مسلتے وہ لیپ ٹاپ کھول کر کام میں مصروف ہو گیا تھا, مگر وہ کوشش کے باوجود کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا تھا. اندر کہیں دل میں بے چینی سی سر اٹھا گئی تھی, جسے وہ چاہنے کے باوجود بھی دبا نہیں پا رہا تھا. آخر کہاں گئی ہوگی وہ بے وقوف لڑکی؟ زرین گاڑی کی چابیاں لے کر اٹھا ہی تھا جب ڈرائیور کی آتی کال پر وہ فوراً الرٹ ہوا تھا. سر, وہ بیگم صاحبہ میرے ساتھ قبرستان پر آئی تھی, مگر پچھلے 1 گھنٹے سے میں انتظار کر رہا ہوں ان کا, وہ ابھی تک واپس نہیں آئی. میں اندر جا کر بھی دیکھا ہوں مگر وہ کہیں نہیں ہے. ڈرائیور کی تشویش زدہ آواز سن کر اب حقیقت میں زرین کو فکر ہوئی تھی. اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی کہی باتوں کا وہ اتنا اثر لے گی. وہ ڈرائیور کو ہدایت دیتا باہر نکل گیا تھا. صبا قاسم صاحب کو میرے آفس میں بھیجے. سلین انٹرکام پر صبا کو ہدایت دیتی فون بند کر گئی تھی. ان تصویروں والے اسکینڈل نے اس کے ریسٹورانٹ کو بہت متاثر کیا تھا. بہت سارے کلائنٹس جو اپنے ایونٹس ہمیشہ اسی ریسٹورانٹ میں کرواتے تھے وہ اپنے آگے کی بکنگز کینسل کروا چکے تھے. سلین کے لیے بہت تشویش بات تھی. وہ ابھی فائلوں پر جھکی انہی پرابلمز میں الجھتی ہوئی تھی جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کے ساتھ اسے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی. قاسم صاحب بغیر بتائے کہاں غائب تھے؟ سلین یہی سمجھی تھی کہ قاسم ہے. وہ فائل پر جھکی مصروف سے انداز میں مخاطب ہوئی تھی, مگر قدموں کو ٹیبل کے اس پار رکنے کے بجائے قریب آتا دیکھ اور اپنے ارد گرد بکھرتی خوشبو پر اسے جھٹکے سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا. پاس کھڑے ابتحاج لغاری کو اپنی جانب گہری نظروں سے دیکھتا پا کر سلین کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا. وہ اسی شخص سے فرار ہو کر اتنی جلدی آفس آ گئی تھی, وہ یہاں بھی پہنچ گیا تھا. گڈ مارننگ مائی لو. ابتحاج نے اس کی کرسی کا رخ اپنی جانب موڑتے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا. سلین نے اس کی اس جسارت پر گڑبڑا کر سیدھا ہونا چاہا تھا جب ابتحاج اس کی چیئر کے دونوں طرف اپنا ہاتھ رکھتا اس کی جانب پوری طرح جھک آیا تھا. سلین سانس روکے اسے ہی دیکھ رہی تھی, جس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے اسے کسی اور جانب دیکھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا. میرے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہیں تو مجھ سے ہی پوچھ لینا. میرے بیچارے ملازمین کو کیوں آزمائش میں ڈالتی ہیں؟ ابتحاج آنکھوں میں استحزائیہ مسکراہٹ لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا. سلین اس کی بات پر خفت زدہ سی ہوئی چہرہ موڑ گئی تھی, کیونکہ ابتحاج اب وہی نوٹ
اپنی پاکٹ سے نکال کر سلین کی ٹیبل پر رکھ رہا تھا جو سلین نے رضیہ کو آتے وقت دیے تھے۔ سلین اپنی حرکت پر شدید پشیمان ہوئی تھی۔ اگر رضیہ نے اسے یہ سب بتایا تھا تو محبت والی بات تو لازمی بتائی ہوگی۔ یہ سوچ دل میں آتے اس نے چور نظروں سے ابتہاج کی جانب دیکھا تھا۔ میں کچھ نہیں جاننا چاہتی، سلین نے نظریں چراتے انکار کیا تھا۔ آر یو شور؟ ابتہاج نے ایک بار پھر تسلی کی تھی۔ سلین نے جواب میں ہولے سے سر ہلا دیا تھا۔ ابتہاج کی لوح دیتی نظروں سے اسے اپنا آپ پگھلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دروازے پر نوک ہوا تھا۔ سلین نے گھبرا کر ابتہاج کی جانب دیکھا تھا جو اس کے پیچھے ہٹا جانے کے بجائے سامنے پڑی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ سلین نے ایک نظر اس کا شاہانہ انداز دیکھ باہر موجود نفوس کو اندر آنے پر کی پرمیشن دی تھی۔ اندر داخل ہوتے قاسم کو دیکھ ابتہاج کے چہرے کے تاثرات میں ایک دم برہمی آ گئی تھی جسے سلیم نے بہت غور سے نوٹ کیا تھا۔ قاسم صاحب آپ پلیز بیٹھیں۔ سلیم نے قاسم کو ابتہاج کے برابر والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ نوکروں کے اوقات مالکوں کے برابر بیٹھنے کی نہیں ہوتی۔ ابتہاج نے قاسم کو کرسی کی جانب بڑھتا دیکھ کر کرسی کو ٹانگ مار کر ہی الٹ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں قاسم کے لیے نفرت کا الاؤ بھڑک رہا تھا۔ سلیم اس کے ایسے ری ایکشن پر گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس نے ابتہاج کو اپنے ملازمین کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے دیکھا تھا، پھر اسے بھلا قاسم سے کیا پرابلم تھی؟ سلیم کی الجھن میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ قاسم کی آنکھوں سے بھی ابتہاج کے لیے خون ٹپک رہا تھا جو ابتہاج کی جانب متوجہ ہونے کی وجہ سے سلیم نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ ابتہاج یہ سب؟ سلیم نے قاسم کی موجودگی کا خیال کرتے بہت نرم سے لہجے میں ابتہاج کو مخاطب کیا تھا جو ابھی بھی ویسے ہی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ریلیکس سا بیٹھا تھا۔ ریلیکس مائی لو، کچھ لوگوں کو کبھی کبھی ان کی اوقات یاد دلانی پڑتی ہے۔ ابتہاج پتہ لگوا چکا تھا ان دونوں کی تصویریں بنوا کر بدنام کرنے کی کوشش کرنے والا قاسم ہی تھا۔ جس حرکت کی اس نے ابھی قاسم کو سزا نہیں دی تھی۔ سلیم کا اپنے ہی مجرم کو اتنی عزت دیتا دیکھنا اسے بالکل بھی ہضم نہیں ہوا تھا۔ میم آئی تھنک ہم یہ بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ قاسم سلیم کے سامنے فی الحال اپنا امیج بالکل بھی منفی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ابتہاج کی طرف سے کی جانے والی اتنی بے عزتی کے بعد بھی اس نے خود پر کنٹرول نہیں کھویا تھا۔ ایک منٹ مسٹر قاسم علی، اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ مینیجر ہونا تم اس ریسٹورانٹ کے تو اپنے نیو باس سے ملتے تو جاؤ اور باقی سٹاف سے بھی متعارف کروا دینا۔ ابتہاج کی بات پر قاسم کے ساتھ ساتھ سلیم نے بھی ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ابتہاج نے سلیم کو آنکھوں کے اشارے سے فی الوقت چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا جبکہ قاسم خاموش نظروں سے ابتہاج کی چلی جانے والی چال سمجھ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابتہاج نے ہاتھ بڑھا کر سلیم کے ٹیبل پر پڑی جانے والی بیل بجائی تھی جس کے اگلے ہی لمحے دروازہ کھولتے پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک انتہائی سٹائلش سی لڑکی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوتی ابتہاج کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ سلیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ابتہاج آخر کرنا کیا چاہ رہا تھا۔ یہ ہے تمہاری نیو باس، آج سے یہی اس ریسٹورانٹ کو اون کریں گی۔ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہم کچھ ٹائم ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ ابتہاج قاسم کی چھپ چھپ کر سلیم کا کاروبار ڈبونے کے لیے چلنے والی چالیں اسی پر پلٹ چکا تھا۔ سلیم اس پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ ابتہاج جانتا تھا اس کے خلاف سلیم بنا کسی ثبوت کے کوئی بات نہیں سنے گی، اس لیے اس نے اپنی ایک بہت خاص دوست رمشا کو یہ کام سونپ دیا تھا جو بزنس میں بہت ماہر تھی۔ اتنے سالوں سے ابتہاج کا سارا کاروبار اسی نے نہ صرف بہت اچھے سے سنبھالا تھا بلکہ دشمنوں کی سازشوں سے بچا کر اسے ترقی کی منزلیں بھی طے کروائی تھی۔ سلیم آپ یہاں سائن کر دیں۔ ابتہاج نے رمشا کو یہاں کے ڈائریکٹر کی پوسٹ پر فائز کیا تھا جبکہ سلیم CEO کی پوسٹ پر تھی۔ سلیم ابتہاج کا خود ہی اتنا بڑا فیصلہ کرنے پر اندر ہی اندر تلملا کر رہ گئی تھی، مگر یوں سب کے سامنے سائن کرنے سے انکار کر کے وہ اسے شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے خاموشی سے سائن کر دیے تھے۔ اسے اس طرح ایک بار کے کہے پر سائن کرتا دیکھ ابتہاج کو اپنی کیوٹ سی بیوی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا جو غصے سے بھرے لال گالوں کے ساتھ بھی اس کی بات مان گئی تھی۔ وہیں دوسری جانب قاسم کو آگ لگ چکی تھی۔ وہ سلیم کو اتنے ٹائم سے بے وقوف بناتا آیا تھا، اس کے قریب رہ کر اس کے آفس اور گھر پر پورا کنٹرول بھی رکھا تھا، مگر اب رمشا جیسی شاطر لڑکی کے ہوتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس نے تو انویسٹیگیٹ کر کے اس کا سارا کچا چٹا کھول کر سامنے رکھ دیا تھا۔ رمشا مجھے پورا یقین ہے تم اس ریسٹورانٹ کو ویسے ہی سنبھالو گی جیسے تم نے میرے بزنس کو سنبھالا،
دشمنوں کی پے در پہ سازشوں کے باوجود۔ ابتہاج رمشا کے مقابل آتا نہایت ہی فخریہ لہجے میں بولا تھا۔ اتنی نرمی سے سلیم نے اسے صرف اپنے ساتھ ہی بات کرتے دیکھا تھا۔ کسی اور کو ابتہاج کے نزدیک اپنے جیسا مقام ملتا دیکھ سلیم کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچے اسے ہی دیکھے گئی تھی۔ ابتہاج کو رمشا سے مصافحہ کرتا دیکھ اسے مزید آگ لگ گئی تھی۔ اسے کسی مرد کے سامنے دیکھ کر بھی محترم غصے سے پاگل ہو اٹھتے تھے، مگر خود نہ جانے کون کون سی لڑکیوں کو جانتے تھے۔ اس دن وہ پیر پکڑتی روتی لڑکی، اور آج یہ رمشا جسے وہ بے انتہا یقین کا اظہار کر رہا تھا۔ ابتہاج ڈونٹ ویری، اب میں سب سنبھال لوں گی، آپ لوگ بے فکر ہو کر انجوائے کریں، ہیو اے نائس ڈے۔ رمشا خوش دلی سے بولی تھی۔ اسے ابتہاج کی وائف بہت پسند آئی تھی۔ سیم ٹو یو ڈیئر۔ ابتہاج کا لہجہ رمشا کے لیے بہت ہی شائستہ بھرا تھا۔ سلیم کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا، جس کا اظہار اس کا غصے سے تمتماتا چہرہ بھی دیکھ کر کیا جا سکتا تھا۔ چلیں؟ ابتہاج نے سلیم کا نازک ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے اپنے ساتھ آنے کو کہا تھا، جس پر وہ اسے خفگی سے گھورتی مگر ساتھ چل پڑی تھی۔ مسٹر قاسم، آپ پچھلے 3 منتھس کی ساری فائلز میرے ٹیبل پر پہنچا دیں۔ رمشا قاسم کو آرڈر دیتی سلیم والی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ اوکے میم۔ قاسم رمشا کو خون خوار نظروں سے دیکھتا باہر نکل گیا تھا۔ رمشا اس کی اڑی رنگت دیکھ کر اپنی ہنسی نہیں روک پائی تھی۔ قاسم سلیم کو ابتہاج کے خلاف بدگمان کرنے کے لیے اس کے قریب رہنا چاہتا تھا، مگر ابتہاج اس کی ساری پلاننگ دریا میں انڈیل گیا تھا۔ ابتہاج لغاری اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ اس پر حملہ کر دو، پر دھیان رکھنا وہ جان سے بھی نہیں جانا چاہیے، ابھی بہت سارا حساب کتاب رہتا ہے اس سے، اور نہ ہی اس کی بیوی کو کوئی خراش آنی چاہیے۔ جلد از جلد ابتہاج لغاری کے خون میں لت پت تصویر سینڈ کرو، میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ قاسم باہر آ کر فون پر اپنے خاص آدمی کو ہدایت دیتا زہر خندہ لہجے میں بولا تھا۔ ابتہاج لغاری کی ہر بات جیت نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، اس دنیا میں کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ سب لوگوں کے لیے میں صرف ایک کھلونا ہوں، جس کا جب دل چاہتا ہے میرے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آپ لوگ کس کے سہارے مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ دل اپنے نانا نانی کی قبر کے درمیان بیٹھی آنسو بہاتی اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ ہمیشہ جب بھی وہ رقیہ بیگم کے رویے سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہوتی تو یہاں آ جاتی تھی۔ گھنٹوں یہاں بیٹھ کر وہ ایسے ہی اپنے اندر کا دکھ ان کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی رہی تھی، جب خود پر پڑتی کسی کی نظریں محسوس کرتی وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی، لیکن کچھ ہی فاصلے پر کھڑے شرابی شخص کو دیکھ اس کی سانسیں حلق تک کٹک گئی تھی۔ اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ دل خوفزدہ ہوتی وہاں سے اٹھ کر بھاگی تھی، مڑ کر اس شخص کو اپنے پیچھے آتا دیکھ دل کے قدم مزید بڑھ گئے تھے۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ اٹھا تھا۔ قبرستان میں بھی لوگ اس وقت نہ ہونے کے برابر تھے، اور جو تھے وہ بھی دور تھے۔ دل کو ایسی سچویشن کا پہلے کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ یہ بہت بڑا قبرستان تھا جس کے 1 سے زیادہ دروازے تھے۔ دل ہڑبڑاہٹ میں یہ بھول گئی تھی کہ ڈرائیور کس طرف کھڑا ہے۔ اندھا دھند سامنے کی جانب بھاگتے اس کی ٹانگیں مزید چلنے سے انکاری ہو چکی تھی۔ مڑ کر پیچھے دیکھتے وہ اپنی راہ میں آنے والا پتھر نہیں دیکھ پائی تھی، جس سے ٹھوکر کھاتے وہ کنٹرول کھوتی لہرا کر زمین پر جا گری تھی۔ منہ کے بل گرنے کی وجہ سے اس کا ماتھا درخت کے تنے سے ٹکراتا زخمی ہو گیا تھا، لیکن اس سے زیادہ اس وقت اسے اپنے پیچھے آتے شخص کا خوف تھا، جو اب اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ دیکھو، قریب مت آنا، دور رہو مجھ سے۔ اس شخص کو اپنے قریب آتا دیکھ دل گڑگڑاتی ہوئی بولی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے دنیا کے سارے دکھ اور مصیبتیں اسی کے نام لکھ دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے وہ شخص اس کی جانب ہاتھ بڑھاتا، کسی نے درمیان میں آتے اس شخص پر وار کرتے اسے دور اچھالا تھا۔ دل نے بھیگی پلکیں اٹھا کر زرین شاہ کی جانب دیکھا تھا، جو اس شخص کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ وہ نشے میں دھت شخص کچھ ہی لمحوں میں ڈھیر ہو گیا تھا۔ دل، تمہارے ماتھے پر چوٹ کیسے لگی؟ تم ٹھیک ہو؟ زرین اپنی قیمتی کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر دل کے قریب 2 زانوں بیٹھا فکر مندی سے بولا تھا، جس کے جواب میں دل نے اسے اجنبی نظروں سے دیکھ کر نگاہ پھیر لی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ کو بلا وجہ دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دل اس کی صبح والی باتوں سے بہت زیادہ ہرٹ تھی، اس لیے اس کا اپنے ماتھے کی جانب بڑھتا ہاتھ زخم تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہارا خون کافی زیادہ بہہ رہا ہے۔ زرین اس کے ایٹیٹیوڈ دکھانے پر نہ جانے کیسے ضبط کرتے بولا تھا۔ یہ میرا پرابلم ہے، آپ کا نہیں۔ شکریہ میری اتنی مدد کرنے کے لیے۔
دل کو لگ رہا تھا اگر مزید اس کے سامنے کھڑی رہی تو رو پڑے گی، اس لیے اسے اسی کے انداز میں ٹکا سا جواب دیتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ سامنے کھڑی زورین کی گاڑی اگنور کرتی ٹیکسی کی جانب بڑھنے ہی والی تھی جب زورین نے پیچھے سے آتے اس کی کلائی تھام کر اس کی کمر گاڑی کی دروازے سے ٹکاتے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ ماتھے سے خون بہ کر اب اس کے چہرے پر پھیل رہا تھا۔ زورین نے ٹشو اس کے زخم پر رکھنا چاہا تھا مگر دل نے چہرہ سائڈ پر کرتے اسے اپنے زخم کو چھونے نہیں دیا تھا۔ What's wrong with you؟ تمہارا خون بہ رہا ہے، یہ نخرے تم بعد کے ٹائم کے لیے رکھ لو، ابھی صاف کرنے دو یہ زخم۔ زورین مزید ضبط نہیں کر پایا تھا، اب کی بار اس کا لہجہ کافی سخت تھا۔ میں نخرے نہیں کر رہی ہوں، آپ پلیز جائیں، مجھے یہاں آپ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے آپ کی شکل دیکھنی ہے۔ دل آنسو پر کنٹرول نہ رکھ پاتے غصے سے بولی تھی۔ اسے اب بھی زورین کا یہ احسان جتانے والا انداز بہت ہٹ کر رہا تھا۔ شکل تو تمہیں اب زندگی بھر میری دیکھنی ہی ہوگی، چاہے رو یا ہنسو، تم اب صرف میری پابند رہو گی، مجھے ضد دلا کر ہر بار نقصان اپنا ہی کرواؤ گی۔ زورین اسے کمر سے جکڑ کر اپنے مضبوط حصار میں تھامتا بالکل اپنے قبضے میں لے آیا تھا۔ دل اب کوئی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹشو اس کے زخم پر رکھتے زورین نے مسلسل گریازاری سے سوجے اس کے لال پٹوں کو دیکھا تھا۔ دل غصے سے لرزتے ہونٹوں اور پھولے نتنوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نکاح والے دن اس کے دل نے اس بے حس انسان کے حوالے سے نہ جانے کیا کیا خواب دیکھ رکھے تھے جو اب اس کے برے رویے کی وجہ سے ٹوٹ کر اسے ہی لہو لہان کر رہے تھے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آپ بہت برے ہیں، آپ کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے انسان خودکشی کر لے۔ دل کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسے اب مزاحمت نہ کرتا دیکھ زورین نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو ہٹا لیا تھا۔ تو کر لینا، روکا کس نے ہے؟ زورین نے اس کی بات کا تمسخر اڑاتے جواب دیا تھا۔ اس کی اتنی سنگ دلی پر دل اس کا خوبرو چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جانتی ہوں میں، میرے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو۔ دل نے اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہا تھا جہاں سے اب خون رک چکا تھا۔ زورین اس کی بات کا کوئی خاص نوٹس لیے بغیر گاڑی سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے واپس اسی کے قریب آتا بینڈیج کرنے لگا تھا۔ اس کے چہرے سے خون صاف کرتے اس نے ماتھے پر آئے کٹ کا جائزہ لیا تھا جو کہ زیادہ گہرا نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ زورین نے اسے روڈ کی جانب جاتا دیکھ ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی، آپ کا پہلے ہی میرے اوپر بہت زیادہ ٹائم برباد ہو چکا ہے۔ دل نے اس کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا تھا۔ تم مجھے اتنے نخرے کس لیے دکھا رہی ہو؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یہ سب کرنے کا، انچاہی ہی صحیح مگر بیوی ہو تم میری، اس کے تحت یہ سب کر رہا ہوں۔ اب خاموشی سے بیٹھ جاؤ ورنہ مجھے اپنے طریقے سے بات منوانی آتی ہے۔ زورین اس کی کلائی پر گرفت سخت کرتے جتلاتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کو نخرے دکھانے کا۔ بہت جلدی نہیں پلٹ رہے آپ اپنے الفاظ سے؟ بیوی نہیں، آپ کے گھر کا شو پیس ہوں جسٹ، جس پر اتنی مہربانی جتانا کافی عجیب بات ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ یہ سب دکھاوا یہاں کیوں کر رہے ہیں جبکہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے سامنے آپ کو میری کیئر کا ناٹک کرنا پڑے۔ دل ابھی مزید بول ہی رہی تھی جب زورین نے اسے کچھ بھی مزید بولنے کا موقع دیے بغیر نرم و نازک وجود کو باہوں میں بھر لیا تھا۔ دل اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اپنا چہرہ زورین کے چہرے کے اتنے قریب آ جانے پر حیا سے لال ہوئی تھی۔ زورین کے دل میں نہ صحیح مگر اس کے دل میں زورین کے لیے فیلنگز پیدا ہو چکی تھی۔ اس کی ذرا سی قربت اس پر بہت بھاری اثر ثابت کرتی تھی۔ اب بھی اس کا دل زور زور سے دھڑکتا اس کے ہاتھ پیر پھلا گیا تھا۔ مزاحمت کرنا تو وہ بھول ہی چکی تھی۔ دل نے نظر اٹھا کر ایک نظر زورین کی جانب دیکھا تھا جو گہری نظروں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا مگر اس کے دیکھتے ہی وہ فوراً نظریں پھینک گیا تھا۔ مگر دل ٹھٹک چکی تھی۔ زورین کے دیکھنے کا انداز عام بالکل نہیں تھا، اس کا ابھی اتنا کیئرنگ انداز، اور اب یہ دل ایک بار پھر خوشگمانیوں میں گھرنے لگی تھی۔ زورین اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ آپ مجھ سے پوچھے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سلین پارکنگ ایریا میں آتے خفگی بھرے لہجے میں ابتہاج سے مخاطب ہوئی تھی۔ ابتہاج نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا جبکہ اس کے اتنے معصوم بننے پر سلین اش اش کر اٹھی تھی۔ آپ مجھ سے پوچھے بغیر میری ہی سیٹ کیسے کسی کو دے سکتے ہیں؟ آپ کو ایسا حق دیا کس نے؟ سلین کو اس کی لاپرواہی برتنا زہر لگا تھا۔
اس شخص کو دوسروں کا خون جلانے میں مزہ آتا تھا. یہ حق تم ہی نے تو دیا ہے مجھے نکاح پر سائن کر کے. میں تمہاری لائف کے سارے فیصلے کر سکتا ہوں اور تم میری لائف کے. تمہارا بھی جب دل چاہے مجھے میرے گھر اور آفس سے بے دخل کر سکتی ہو. میں ہمیشہ تمہارے حکم کا تابعدار رہوں گا. ابتہاج نے اب بھی اسے کوئی خاص سیدھا جواب نہیں دیا تھا. سلین کو خود پر ہی افسوس ہوا تھا. وہ بھلا کس کے ساتھ سر کھپا رہی تھی. آپ آفس جاتے ہیں صحیح؟ ہر وقت یا تو جم میں گھسے رہتے ہیں یا میرے سر پر سوار رہتے ہیں. سلین زیر لب بڑبڑاتی رخ موڑ گئی تھی، یہ دھیان دیے بغیر کہ ابتہاج کی سماعتوں تک اس کی بات پہنچ چکی ہے. اس کے علاوہ بھی ایک بہت اچھا کام آتا ہے. ابتہاج اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا، اس کے کندھوں پر چہرہ ٹکاتے سرگوشی نما آواز میں بولتا. سلین کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ پبلک پلیس ہے، آپ کا بیڈ روم نہیں ہے. سلین اس کی باہوں کا حصار توڑنے کی کوشش کرتی بخلاہٹ کا شکار ہوئی تھی. اس شخص کی انہی بے باکیوں کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچ چکی تھی، مگر اس انسان کو سمجھانا ناممکن تھا. مطلب بیڈ روم میں پیار کرنے کی اجازت ہے؟ ابتہاج اس کا گال چوم کر مزید تنگ کرنے کا ارادہ تک کرتا اسے حصار سے آزاد کر کیا تھا، ورنہ سلین کا سرخیوں چھلکتا لال چہرہ اسے شوخی بھری جسارت کرنے پر اکسا رہا تھا. مگر پبلک پلیس کا ہی خیال کرتے وہ خود پر قابو پاتا سلین کا ہاتھ تھامنے گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا. موبائل پر آتی ارجنٹ کال دیکھ وہ ایک دم الرٹ ہوتا غیر محسوس انداز میں سلین کو اپنی بازو کے گھیرے میں لیتے اپنے چوڑے وجود کے پیچھے چھپا گیا تھا. کال پر دوسری جانب اسے جو اطلاع دی گئی تھی اگر وہ اکیلا ہوتا تو وہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہوتی، مگر سلین کی وجہ سے وہ فکر مند تھا. سر آپ میم کو لے کر گاڑی میں بیٹھ جائیں، ہم سب سنبھال لیں گے. ان کے حملے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں ہم. اس کا خاص آدمی فیروز جو ہر وقت اس کے لیے جان دینے کو بھی تیار رہتا تھا جلدی سے بولا. وہ تو ٹھیک ہے مگر زیادہ خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے. میری بیوی کو خون سے بہت ڈر لگتا ہے، خاص احتیاط کرنا اس بات کی. ہمیشہ سلین کی بات کرتے ابتہاج کے انداز میں ایک نرمی سی اتر آتی تھی. اس وقت بھی وہ جس طرح چھوٹی سی بات پر بھی سلین کے لیے ہدایت دیتا بولا تھا. فیروز چاہنے کے باوجود بھی اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا. خون سے ہولی کھیلنے والے شخص کی بیوی خون دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی تھی. ابتہاج کو جانتے لوگوں کے لیے کافی مضحکہ خیز بات تھی یہ. ابتہاج کال بند کرتا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا. اس کی ہدایت کے مطابق ریسٹورانٹ میں ہونے والی ہر کال سافٹ ویئر کے تحت ریکارڈ کی جا رہی تھی، جس سے ہی ابتہاج کے آدمیوں تک قاسم کی ساری سازش پہنچ گئی تھی. قاسم کے آدمی یہی آس پاس چھپے ہوئے تھے. ابتہاج کے گاڑی نکالتے ہی انہوں نے پیچھا کر کے سنسان جگہ پر آتے ہی ان پر حملہ کر دینا تھا، مگر اب ابتہاج کے آدمی انہیں ایسا کرنے کا کوئی موقع نہیں دینے والے تھے. ابتہاج گاڑی روڈ پر ڈالتا بیک ویو مرر سے پیچھے کی جانب نظر رکھے ہوئے تھا. 3 گاڑیاں مسلسل ان کے تعاقب میں تھیں. وہ ریسٹورانٹ کے ایریا سے کافی دور آ گیا تھا تاکہ اس حملے میں سلین کے ریسٹورانٹ کو نہ گھسیٹا جائے. وہ ابھی قدرے سنسان روڈ پر پہنچے ہی تھے جب اس کے آدمیوں کی 2 گاڑیاں اچانک جھاڑیوں سے نکلتی ابتہاج اور قاسم کے آدمیوں کی گاڑیوں کے درمیان آ گئی تھی. ابتہاج نے جلدی سے میوزک پلیئر کی جانب ہاتھ بڑھاتے فل والیوم میں سانگ پلے کر دیا تھا. گاڑی کے شیشے بند کر دیے تھے. آواز یہاں تک نہیں پہنچی تھی مگر پھر بھی ابتہاج کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا. وہ جلد بازی میں اس بات پر دھیان نہیں دے پایا تھا کہ کتنا رومانٹک سانگ شروع ہو چکا تھا. گانے کے بے باک بولوں پر سلین کے کانوں کی لوہ تک سرخ ہو گئی تھی. اسے میوزک آف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا دیکھ ابتہاج نے گانے پر دھیان دیا تھا. اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ کھل گئی تھی. اس نے فوراً سلین کا ہاتھ تھامتے اسے گانا بند کرنے سے روکا تھا. کیا ہوا؟ اتنا زبردست گانا تو ہے. ابتہاج ایک نظر بیک ویو مرر پر ڈالتا سلین کی مخروطی انگلیوں میں اپنی انگلی پھنساتا بولتا مزید دہکا گیا تھا. آپ پلیز شرافت سے یہ سانگ بند کرتے. سلین پیچھے مچے خون خرابے اور برستی گولیوں سے انجان ابتہاج کی جانب دیکھی خفگی سے بولی تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بظاہر سرد و سنجیدہ دکھنے والا یہ شخص اصل میں کس قدر رومانٹک تھا. میں شریف انسان ہوں ہی نہیں تو شرافت بھلا کس بات کی لاؤں. ابتہاج نے ہمیشہ کی طرح الٹا جواب ہی دیا تھا. ابتہاج جب گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا وہاں سے نکل گیا تھا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سلین کو ابتہاج کے گھر کا راستہ پتا تھا مگر اسے گاڑی دوسری جانب ٹرن کرتے دیکھ اسے سوالیہ نظروں سے ابتہاج کی جانب دیکھا تھا. بتایا تو تھا آفس سے نکلتے وقت ہنی مون پر جا رہے ہیں. ابتہاج اس کی پھولی ناک دبا کر اسے پھر سے چڑھاتا مزے سے بولا تھا. سلین اب خود سے ہی توبہ کر چکی تھی کہ اس الٹی کھوپڑی والے شخص سے کوئی بات
نہیں پوچھے گی. دل زرین صرف تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہے، اس کی نیچر ہی ایسی بن چکی ہے. شروع سے ہاسٹلز میں فیملی کے بغیر رہنے کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا ہے، ورنہ دل کا اس سے اچھا انسان اور کوئی نہیں ہوگا. منزہ زرین کو تو نہیں سمجھا سکتی تھی، اس لیے اس کا ارادہ دل کو سمجھا کر ان کے رشتے میں کچھ حد تک سدھار لانے کا تھا. دل خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی. زرین شاہ کے بارے میں جاننا اسے اچھا لگ رہا تھا. اس کے سامنے چاہے جتنا بھی اس سے لڑتی، مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ اس گھمنڈی اور مغرور شخص کو چاہنے لگی تھی. کیا وہ اپنی پہلی وائف سے بہت محبت کرتے تھے؟ وہ ہے کہاں اب؟ رقیہ خالن نے بتایا تھا ابھی ان کی سیپریشن نہیں ہوئی. کب سے یہ سوال اس کے دل میں کھٹک رہا تھا، جو اب موقع ملتے ہی آخرکار اس نے پوچھ لیا تھا. منزہ اس کے ایک ہی سانس میں اتنے ہوتے سوال پر مسکرائی تھی. میں نے نہیں دیکھا اس کی پہلی وائف کو. اس نے لندن میں اپنی کسی کلاس فیلو سے لو میرج کی تھی، اور نہ ہی میں یہ جانتی ہوں کہ ان کی طلاق ہوئی ہے یا نہیں. زرین شاہ اپنی لائف کے متعلق کسی کو نہیں بتاتا، اور ثاقب نہ جانے کب سے ان کی منتیں کر رہے تھے کہ شادی کر لو. ابھی جو اس نے رضامندی دی ہے تو مجھے تو اس وقت تک یقین نہیں آ رہا جب اس نے نکاح نامے پر سائن نہیں کر دیے تھے. منزہ دل کو کوئی بھی جھوٹی کہانی نہیں سنانا چاہتی تھی. اسے جتنی بات کا علم تھا اس نے بتا دیا. منزہ کی اتنی حیرانی پر دل پھیکا سا مسکرا دی تھی. وہ اسے کیا بتاتی کہ یہ شادی اس نے صرف ضد میں آ کر کی تھی. زرین اپنی پہلی بیوی سے اب بھی کتنی محبت کرتا تھا، اس بات کا اندازہ تو دل کو اسی وقت ہو گیا تھا جب میرا کے دل کو ماما کہنے پر زرین اس پر بھڑک گیا تھا. تم میں کچھ تو خاص ہے. جو زرین نے ایک نظر تمہاری تصویر دیکھتے ہی ہاں بول دیا تھا. تم تیار رہا کرو، اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرو، ورنہ یہاں سوسائٹی کی لڑکیاں تو ایسے مکھیوں کی طرح اس پر منڈلاتی رہتی ہیں جیسے اپنے ساتھ اڑا کر لے جائیں گی. وعدہ کرو تم مجھ سے زرین سے سخت رویے کے آگے ہار نہیں مانو گی، اسے جیت کر ہی رہو گی. منزہ اپنے دیور کا گھر بستہ دیکھنا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ جو کر سکتی تھی کر رہی تھی. میں پوری کوشش کروں گی. دل نے منزہ کے آگے حامی تو بھر لی تھی، مگر وہ جانتی تھی یہ بہت مشکل ہے. اس خڑوس شخص کے دل چیرنے والی باتیں برداشت کرنا بہت مشکل تھی. خوشگوار تاثرات کے ساتھ لمحے بہ لمحے بدلتے خوبصورت نظارے دکھ رہی تھی. یہ مری کی جانب جاتے راستے میں آتا ایک چھوٹا مگر بے حد دلکش نظاروں سے سجا گاؤں تھا. ڈھلوانی روڈ سے گاڑی نیچے کی جانب جاتی دیکھ اسے ڈر لگنے کے ساتھ ساتھ مزہ بھی آنے لگا تھا. اس کی نظر سامنے برف سے ڈھکے اسکول کی نہایت ہی منفرد سی بلڈنگ پر پڑی تھی. وہ اس حسین وادی میں پہلی بار آئی تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا شاید اسکول جیسی بلڈنگ اس نے پہلے بھی کہیں دیکھی تھی، مگر کہاں یہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا. ابتہاج گاڑی سے اتر کر فوراً سلیم کا دروازہ وہ سلیم کے لیے کسی اور کو دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، جس بات سے اس کے آدمی اچھی طرح واقف تھے. اسے کبھی بھی کوئی اس کے آگے نہیں آیا تھا. ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سلیم کا موڈ اتنی خوبصورت جگہ دیکھ کر کافی بہتر ہو چکا تھا، جس کے زیر اثر وہ سوال پوچھ چکی تھی. یہاں میرے بچے رہتے ہیں، انہی سے ملنے آئے ہیں ہم. ابتہاج نے اسے اسکول کی جانب بڑھتا دیکھ کر بتایا تھا. آپ کے بچے؟ آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں؟ سلیم کو یہ شخص آج جھٹکے پر جھٹکے دیا جا رہا تھا. سلیم کے اس طرح حیرت بھرے بے یقینی سے دیکھنے پر ابتہاج کی آنکھوں میں وہی کبھی کبھی جھلک دکھانے والی سحر انگیز سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی. اندر تو آئے مسز، آپ کو سب پتہ چل جائے گا. ابتہاج اپنی مرضی اور مزاج کے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں صحیح بات نہیں کرتا تھا، جس پر اکثر سلیم کو چڑ ہو جاتی تھی. اس وقت بھی وہ اس کی چوڑی پشت کو گھورتی اس کے ہاتھ کا اشارہ کرنے پر گیٹ سے اندر داخل ہو چکی تھی. ابتہاج ہمیشہ اسے خود سے ایک قدم آگے رکھتا تھا. اسکول کی بلڈنگ باہر سے جتنی خوبصورت تھی، اندر سے اس سے بھی کہیں زیادہ سبزی اور مختلف قسم کے رنگ برنگے پھولوں سے سجی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی. لمبا سا کوریڈور عبور کرتے وہ دونوں آفس کی جانب بڑھ رہے تھے. اب یہ شاید بریک ٹائم تھا، جس کی وجہ سے بچے آگے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے. آپ کے بچے کہاں ہیں؟ سلیم متجسس لہجے میں بولی تھی. ابتہاج نے نوٹ کیا تھا اس کے انداز میں اب پہلے جیسی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی. ابتہاج کی شادی اور بچوں کا سوچتے اس کا چہرہ بجھ گیا تھا. یہ سب میرے بچے ہی ہیں. گراؤنڈ میں کھیلتے بچوں کی نظر جیسے ہی ابتہاج پر پڑی، وہ سب خوشی سے لبریز چہروں کے ساتھ اس کی جانب بھاگتے آئے تھے. سلیم نے الجھ کر ابتہاج کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی. سلیم کتنے ہی لمحے اس سے نظریں نہیں ہٹا پائی تھی
کتنا خوبصورت تھا یہ شخص. اس کی مسکراہٹ نے سلین کے دل کے تار چھیڑ دیے تھے. ابتہاج بچوں کی جانب بازو پھیلاتا دونوں زانوں نیچے بیٹھ گیا تھا. بچے اس کی باہوں میں سماتے بے پناہ خوش لگ رہے تھے. سلین کتنی ہی دیر اس حسین ترین منظر میں کھوئی رہتی جب اسکول کے پرنسپل میڈم عفت کی آواز پر چونک کر ان کی جانب متوجہ ہوئی تھی. آپ ابتہاج سر کی مسز ہے؟ سلام دعا کے بعد انہوں نے آنکھوں میں اشتیاق بھرے سلین سے سوال کیا تھا، کیونکہ ابتہاج تو اب پوری طرح بچوں میں مگن ہو چکا تھا. یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ سلین کے قریب ہوتے ہوئے بھی ابتہاج کی توجہ اس سے ہٹ کر کسی اور پر گئی تھی. جی، سلین نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا تھا. یہ اسکول ابتہاج سر کا ہے. بہت سال پہلے اسکول کی بنیاد رکھی گئی تھی. ابتہاج تقریباً ہر مہینے یہاں آتے تھے، مگر بیچ میں کچھ عرصہ نہ جانے کس وجہ سے نہیں آ پائے تھے، لیکن اب باقاعدگی سے آتے ہیں. بچے بہت اٹیچ ہیں سر کے ساتھ. سر ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں. یہ بچے سب بچے یتیم ہیں جو اپنا سب کچھ سر کو ہی مانتے ہیں. میڈم نصرت جیسے جیسے ابتہاج کی اس نیک عمل کے بارے میں بتا رہی تھی، سلیم کے دل میں ابتہاج کا مقام کہیں زیادہ بڑھ گیا تھا. بظاہر لاپرواہ اور روڈ دکھنے والا یہ شخص اندر سے کتنا سافٹ اور خیال رکھنے والا تھا. ابتہاج کا سامنے آتا روپ سلیم کو اس کا اسیر بناتا رہا تھا. اس شخص نے اپنی پہلی جھلک سے ہی اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی، جو اب آہستہ آہستہ مزید زور پکڑ گئی تھی. میڈم عفت، میری گڑیا کو تو بہت سخت بخار ہے. اس کو میڈیسن کیوں نہیں دی گئی؟ یہ کتنی ویک ہو گئی ہے. ابتہاج ایک بہت ہی کیوٹ سی لڑکی کو گود میں اٹھائے کافی برہم لگا تھا. میڈم عفت اس سے بگڑنے پر گھبراتی فوراً اس کی جانب بڑھی تھی. سلین وہیں پلر سے ٹیک لگائے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی. دراز قد، مضبوط جسامت، چوڑی پیشانی والا وہ شخص شکل سے ہی کافی مغرور لگتا تھا، مگر جس طرح سے وہ اپنے سے منسلک لوگوں کی کیئر کرتا تھا، سلین کو محسوس ہونے لگا تھا کہ اس نے ابتہاج پر شک کر کے بہت بڑا غلط کام کیا ہے. ابتہاج نے تو ہمیشہ اس کی مدد کی تھی، اسے ہر مصیبت سے بچایا تھا. اس نے ریسٹورینٹ کی ریپوٹیشن کا خیال رکھا تھا. سلین کو اس لمحے اپنی سوچ پر پچھتاوا ہونے لگا تھا. یہ شخص نفرت کے نہیں چاہے جانے کے قابل تھا. سلین مبہوت سی یک تک اسے دیکھی گئی تھی. اس کی نظروں کا احساس ہی تھا جب اس بچی کو کسی ٹیچر کے حوالے کرتی اس نے نظریں موڑ کر سلین کی جانب دیکھا تھا، مگر سلین اس کی وجیح شخصیت کے سحر میں کھو گئی تھی. اس کا اپنی جانب متوجہ ہونا نہیں دیکھ پائی تھی. ابتہاج نے انہی بچوں میں گھرے اسے ایک خوبصورت سی اور پیاری سی اسمائل پاس کی تھی، جس نے سلین کی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی. یہ شخص مسکراتا ہوا کس قدر خوبصورت لگتا تھا، وہ بیان بھی نہیں کر سکتی تھی. بچوں کو کلاسز کی جانب روانہ کرتے ابتہاج اس کے قریب آیا تھا. کیا ہوا؟ ابتہاج نے اس کے ہونٹوں پر رنگتی مسکراہٹ دیکھتے سوال کیا تھا. یہ سارے بچے آپ کے ہیں، آپ ان کی بات کر رہے تھے نا؟ سلین نے اسے خفگی بھری نظروں سے دیکھا تھا، جس نے باہر اس کی کنفیوژن کلیئر کرنے کے بجائے اس کے تاثرات سے لطف اٹھایا تھا. ہاں، یہ سب میرے بچے ہیں. ویسے تمہیں کیا لگا تھا میں پہلے سے شادی شدہ ہوں؟ ابتہاج اس کی کئی باتوں کو دہراتے محسوس ہوا تھا. ہو بھی سکتے ہیں. آپ کی پرسرار سی شخصیت کچھ بھی سمجھ نہیں آتا آپ کیا ہیں. سلین کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی. اس کے پاس ایک پتلے سے دوپٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. کپ کپاتے دیکھ ابتہاج نے ملازمہ کو اشارہ کیا تھا. اگلے چند سیکنڈز بعد ملازمہ ہاتھ میں ایک گرم شالیہ حاضر ہوئی تھی. تم جانا چاہتی ہو مجھے؟ ابتہاج اس کے گرد شال اوڑھتا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا. ہاں، جاننا چاہتی ہوں آپ کے بارے میں سب کچھ. آپ اتنے سرمہر کیوں ہیں؟ آپ کی فیملی کہاں ہے؟ اکیلے کیوں رہتے ہیں آپ؟ اور وہ لڑکی جو اس دن آئی تھی وہ کون تھی؟ کیا رشتہ ہے آپ کا اس سے؟ سلین ایک ہی سانس میں سب کچھ بول گئی تھی. جب اس کا دل ابتہاج کے حق میں اس سے بغاوت ہی کر گیا تھا تو وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، تو اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی. اس کی آنکھوں میں یہ ویرانی کیسی تھی؟ میں شروع سے ہی ایسا ہوں. ہنسنا بہت کم سیکھا ہے میں نے، کیونکہ لائف میں کوئی ایسا انسان یا ایسی وجہ ہی نہیں رہی کہ میں ہنستا خوش رہتا. اور رہی بات فیملی کی، تو میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں. میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. آج اتنے ٹائم بعد ابتہاج شاید ہی کسی سے اپنی فیملی کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا. آنکھوں میں ہلکورے لیتے دکھ کے ساتھ ساتھ ایک وحشت سی چھا گئی تھی. اس کے بارے میں سن کر سلیم کو دل سے افسوس ہوا تھا. پیرنٹس کے بغیر لائف گزارنا کس قدر مشکل ہے، یہ بات اس سے بھلا بہتر کون جان سکتا تھا. آئی ایم سوری، مجھے یہاں یہ سب نہیں پوچھنا چاہیے تھا. آپ اتنے خوش تھے، میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا.
سلین اس کو واپس کچھ دیر پہلے والے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی. اسے ابتہاج کی آنکھوں میں ابری وحشت سے ڈر لگا تھا. تم واپس مجھے خوش کر دو. تم ہی واحد انسان ہو جو ایسا کر سکتی ہو. ابتہاج نے اسے شال اوڑھنے کے ساتھ ہی اپنے بازو کے گھیرے میں لیا ہوا تھا. یہ بات کہتے وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکا تھا. ابتہاج لگاری اب صد مہر زیادہ بہتر لگتے ہیں. پلیز دور رہیے مجھ سے. سلی نے اس کے سینے پر بازو رکھتے خود سے دور کیا تھا. یہ شخص ہر روپ میں اس کی سمجھ سے باہر تھا. اتنے ٹائم سے دور ہی تو کھڑا ہوا تھا تم سے. جس دن قریب آؤں گا تمہاری یہ کمزور مزاحمت تمہیں مجھ سے بچا نہیں پائے گی. 8 سال دور رہنے کے لیے کم نہیں ہوتے. ابتہاج اس کا گال چومتا آخری جملہ زیر لب بڑبڑاتا اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ سلین ہر بار اس کے اس شدت بھرے لمس پر جی جان سے لرز اٹھتی تھی. ابتہاج کے آخری الفاظ اسے کچھ سمجھ نہیں آئے تھے. اس کے لمس نے سلین کو کچھ اور سمجھنے کا موقع ہی نہیں کہاں دیا تھا. ابتہاج کے مضبوط گرفت میں اپنا ہاتھ دیکھ اس کے ہونٹ آپ کی مسکرا دیے تھے. اسے ابتہاج کا یوں اس کا ہاتھ تھام کر چلنا اچھا لگا تھا. ابتہاج سلین کی بدلتی نظریں اچھی طرح نوٹ کر رہا تھا، جو کہ اس کے لیے نہایت خوشگوار تھی. سلین حبیب ہمیشہ سے ہی اس کی تھی اور آگے بھی اسی کی رہنا تھا. اپنے دشمنوں کے ارادے کو ناکام بنانے کا عزم اور مضبوط ہو چکا تھا. What the hell؟ یہ سب کیا ہے؟ سر پر چوٹ لگنے سے پاگل تو نہیں ہوگی تم؟ زورین روم میں قدم رکھتے ہی چیخ پڑا تھا. دل اپنے ڈھیروں کی تعداد میں کپڑے اس کے بیڈ پر پھیلائے انہیں گھورتی نہ جانے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی. اس کے ایک قدم چلا کر پوچھنے پر وہ ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے اچھلی تھی. سر پر چوٹ میرے لگی ہے، مگر لگتا ہے دکھائی دینا آپ کو بند ہو گیا ہے. کپڑے ہیں میرے. وہ تڑک کر جواب دیتی واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی. زورین نے ایک نظر اس کے ماتھے پر لگی بینڈیج کی جانب دیکھا تھا جو اس کی ہی کی ہوئی تھی. دل نے ڈاکٹر کے پاس جانے کی مزاحمت نہیں کی تھی. میں نے پوچھا ہے آدھی رات کو ان سب کو بیڈ پر کیوں پھیلا رکھا ہے؟ یہ بیڈ سونے کے لیے ہے، تمہارے کپڑوں کے لیے نہیں. 1 منٹ کے اندر خالی کرو اسے ورنہ اچھا نہیں ہوگا. زورین اس کی جانب جارحانہ تیور لیے بڑھتا اس کو لمحے بھر کے لیے سہما گیا تھا، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی. مجھے یہ سارے کپڑے پریس کر کے اپنی کبرڈ میں سیٹ کرنے ہیں. آپ ایک سائڈ پر جگہ بنا کر سو جائیں، مجھے میرا کام کرنے دیں. دل اس کی دھمکی کو سیریس لیے بغیر اپنے کام میں مصروف ہوئی تھی، جبکہ زورین اس کی اس ضدی انداز پر مزید سیخ پا ہو گیا تھا. تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ یہ میرا روم ہے، میرا بیڈ روم ہے. تم یہاں کسی بھی چیز کی پر کوئی حق نہیں رکھتی. زورین دل کی کلائی سختی سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑتا غصے سے ابلتا دماغ کے ساتھ گویا ہوا تھا. اس کے سخت ترین الفاظ پر دل کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی. مجھے آپ سمیت کسی چیز پر بھی حق نہیں چاہیے مسٹر زورین شاہ، مگر میری بدقسمتی ہے مجھے یہیں اسی روم میں آپ کے ساتھ رہنا ہے اور یہاں لانے والے آپ ہیں مجھے، اس لیے چاہے جیسے بھی صحیح برداشت تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. دل اس کی گرفت سے اپنی لال ہوتی کلائی چھڑوا کر پیچھے ہٹی تھی. تم یہ سب کر کے اپنے لیے ہی مزید مشکلیں پیدا کر رہی ہو. زورین اسے نفرت آمیز نظروں سے دیکھتا بیڈ کی جانب بڑھا تھا. بازو پھیلا کر بیڈ پر رکھے سارے کپڑے اکٹھے کر کے اٹھاتے اس نے صوفے کی جانب اچھال دیے تھے. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کپڑوں کو ہاتھ لگانے کی اور اس طرح پھینکنے کی؟ دل صبح سے اپنے اندر بہت سارا غصہ لیے بیٹھی تھی جو اب موقع ملتے ہی اود آیا تھا. وہ آگے بڑھ کر صوفے پر اور کچھ نیچے گرے اپنے کپڑے اٹھاتی واپس بیڈ کی جانب بڑھی تھی. زورین پورا دن آفس میں کافی بزی رہنے کے بعد اب 11 بجے کے قریب گھر لوٹا تھا. وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا. اس وقت صرف آرام کرنا چاہتا تھا، جو دل کی حرکتیں دیکھ اسے کسی صورت ملنا نصیب نہیں ہو رہا تھا. ایک پل کے لیے تو غصے کے مارے اس کا دل چاہا اس لڑکی کو اٹھا کر روم سے باہر پھینک دے، مگر باہر موجود ملازمین کے آگے اس کی اپنی ہی انسلٹ تھی. تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ زورین اسے کپڑے واپس بیڈ پر پھینکتے دیکھ غصے سے دانت بھینچتا اس کے جانب بڑھا تھا. جب دل کے بازوؤں سے نیچے لٹکتے کپڑوں میں اس کا پیر الجھ گیا تھا. دل بھی جھٹکا لگنے سے اس کے قریب ہوئی تھی. اس سے پہلے کہ زورین خود سنبھلتا دل کے بھی اپنے اوپر آ جانے کی وجہ سے وہ دونوں ایک ساتھ زمین بوس ہو گئے تھے. زورین فرش پر جبکہ دل اس کے اوپر گری تھی. دل کے ہونٹ زورین کی گردن سے مس ہوئے تھے جن کے نرم لمس نے زورین شاہ کو کچھ پل کے لیے ساکت کر دیا تھا. پھولوں جیسا نرم و ملائم خوشبوؤں
بکھیرتا وجود اس کے انتہائی قریب اسے اپنے دل فریب احساس میں قید کر گیا تھا۔ دل کی حالت بھی اس اچانک نازل ہونے والی افتاد پر بگڑ چکی تھی۔ اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے زرین کے اوپر سے اٹھنا چاہا تھا، مگر وہ خود ہی اپنے کپڑوں میں اس بری طرح الجھ گئی تھی کہ اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ زرین نے سر اوپر کر کے اس کی کارروائی ملاحظہ کی تھی، جو اس کے سینے کو پلے گراؤنڈ سمجھتی اس پر اچھلنے میں مصروف تھی۔ زرین کی ذرا سی قربت پر اس کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا۔ اوپر سے زرین کی خود پر پڑتی گہری نظریں اسے مزید پزل کر رہی تھیں۔ اسی احساس سے اس کی گھنیری پلکیں لرز اٹھی تھیں۔ ویٹ اے منٹ، دل خود کو کپڑوں سے نکالنے کے بجائے مزید ان میں الجھ رہی تھی۔ زرین کی گمبھیر بوجھل آواز پر اس نے پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جب زرین نے کروٹ بدلتے اسے نیچے لیا تھا۔ اب دل فرش پر جبکہ زرین اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ ہو گیا شوق پورا؟ یہی چاہتی تھی نا تم، زرین شاہ کے قریب آنا؟ اتنا ڈرامہ اسی لیے کیا تم نے؟ دل کا الجھا بازو اس کے دوپٹے سے نکالتے اس نے ہر بار کی طرح طنز کرتے دل کو سلکا کر رکھ دیا تھا۔ جو چہرہ پہلے شرم کی وجہ سے سرخی مائل تھا، وہ اب غصے اور احانت کے احساس سے لال انگارا ہو گیا تھا۔ آپ آخر سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میں ان لڑکیوں میں سے قطعی نہیں ہوں جو آپ کے پیچھے پاگل ہے، اور اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو۔ آپ جیسے سنگ دل اور خود پسند انسان سے دشمنوں کا واسطہ بھی نہ پڑے۔ اب آپ کی مجھ سے شادی کر کے ضد پوری ہو چکی ہوگی نا، تو پلیز اب آپ مجھے آزاد کر دیں۔ میں آپ کے اس محل میں گھٹ کر مرنا نہیں چاہتی۔ دل کو اس کی توہین امیز بات بہت بری لگی تھی۔ دل کے گرد الجھے بکھرے کپڑوں سے زرین اسے آزاد کروا چکا تھا، مگر اس نے جو بات کہی تھی اسی کے غصے میں دل یہ فراموش کر گئی تھی کہ اس وقت وہ اس کی باہوں کے حصار میں اس کے چوڑے وجود کے نیچے دبی ہوئی اسے گھوری جا رہی تھی۔ میں تمہیں آزاد کر دوں اور تم جا کر اپنے اس کزن سے شادی کر لو جس سے وہ فضول سی محبت کرتی تھی تم۔ ایسا تو میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ زرین اسے مزاحمت کرتا دیکھ اس کے اوپر سے اٹھا تھا، مگر دل کی چیخ پر اسے واپس نیچے ہونا پڑا تھا، کیونکہ دل کے گلے میں پہنا نیکلس زرین کی شرٹ کے بٹن سے الجھ چکا تھا۔ زرین کے جلدی سے اوپر اٹھنے پر دل کی گردن کو بری طرح زخم کر گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زیادہ تو نہیں لگی تمہیں؟ زرین اس کے نیکلس کی چین اپنے بٹن سے چھڑواتے پوچھنے لگا تھا، جس پر دل اسے شکوہ کنار نظروں سے گھورتی جلدی سے سائڈ سے نکلتی اٹھ گئی تھی۔ تمہاری گردن پر لگی ہے، دکھاؤ مجھے۔ دل نے حیرت سے اس دھوپ چھاؤں جیسے انسان کو دیکھا تھا جو ایک پل میں تکلیف دیتا تھا اور اگلے ہی لمحے مرہم رکھنا چاہتا تھا۔ دل کو اب اس کے اس دوکھلے پن پر چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، پھر وہ یہ سب کر کے اس کے جذبات کو مزید ہرٹ کیوں کرتا تھا؟ آپ کو آخر کیا تسکین ملتی ہے یہ سب کر کے؟ ہر بار میں آپ کی وجہ سے ہرٹ ہوتی ہوں اور پھر آپ یہ جھوٹی فکر کا ناٹک کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ اب میں اچھے سے سمجھ رہی ہوں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ آپ میری فیلنگ سے کھیلنا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی آپ کے لیے میں ایک شو پیس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ دل کی آنکھیں نم اور چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا۔ زرین نے نہایت ہی خاموشی سے اس کی ہر بات سنی تھی۔ دل کو اس کے الفاظ شو پیس نے کتنا ہرٹ کیا تھا وہ اب بھی اس کی آنکھوں سے ظاہر تھا۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ دل کی گردن میں چین اچھی خاصی کھپ گئی تھی، جس کا درد وہ اس کے چہرے پر دیکھ سکتا تھا۔ دل اس کے آگے سے ہٹتی صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت زرین شاہ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے چہرہ گھٹنوں میں دیے وہ ایک جگہ سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ زرین کچھ سیکنڈ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ واپس آ کر لائٹ آف کر کے وہ اپنے آرام دہ بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا، اس بات سے انجان کہ روم میں ایک دم اندھیرا گھپ ہو جانے پر کچھ فاصلے پر بیٹھا وجود بری طرح سہم گیا تھا۔ زرین کافی تھکا ہونے کے باوجود سو نہیں پا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ ابھی اسے بیڈ پر لیٹے کچھ ٹائم ہی گزرا تھا جب روم میں پھیلتی دبی دبی سسکیوں پر وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ لائٹ آن کرتے اس نے دل کی جانب دیکھا تھا جو خود میں سمٹنے کی کوشش کرتے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اب حقیقت میں اسے شدید غصہ آنے لگا تھا۔ زرین نے اٹھ کر اس کے پاس جاتے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ دل اس سب کے لیے بالکل بے تیار نہیں تھی۔ زرین کے جارحانہ انداز پر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ مکمل اس کے حصار میں تھی۔ اب کیا پرابلم ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی تم؟ زرین نے اس کی گلابی پڑتی سوجی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب غور سے دیکھا تھا۔ کیوں؟ اب آپ کے روم میں بیٹھ کر میں اپنی مرضی سے رو بھی نہیں سکتی؟
دل ذرا سا اندھیرے پر خوف کے مارے مرنے کے قریب ہو جاتی تھی، جبکہ زرین کو نیند ہی تب آتی تھی جب فل اندھیرا چھایا ہوتا۔ ذرا سی بھی روشنی اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی اور اس میں اسے نیند نہیں آتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے اندھیرا کرنے کی وجہ سے ہی دل بری طرح سہم اٹھی تھی۔ نہیں رو سکتی، دل نے جیسے بچوں کی طرح منہ پھیلا کر جواب دیا تھا۔ زرین اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا۔ پھولے سے گلابی والوں والی یہ کیوٹ سی لڑکی نظر انداز کیے جانے کے قابل بالکل نہیں تھی۔ اس میں ایک ایسی کشش ضرور تھی کہ زرین کے لیے خود کو اس سے دور رکھنا نہایت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دل کو اس کی مسکراہٹ اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ آنکھوں میں امٹ کر آتا آنسوؤں کا سیلاب اس کے آگے سے ہٹتی دروازے کی جانب بڑھی تھی جب زرین نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ وہ سیدھا اس کے مضبوط سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ دل نے مزاحمت کرتے پیچھے ہٹنا چاہا تھا مگر زرین نے اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کرتے ایسے ہی روک لیا تھا۔ رونے کی وجہ بتاؤ، زرین نے دل کو اسی طرح اپنے حصار میں قید کیا پوچھا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا اس وقت وہ دل کے لیے کیا محسوس کر رہا ہے۔ نہیں بتاؤں گی، دل بضد تھی، مگر زرین کا سہارا پاتے اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسوؤں کی برسات جاری ہو چکی تھی۔ بچپن سے اس نے اپنے اندر نہ جانے کتنے دکھ اکٹھے کر رکھے تھے کہ ذرا سی ہمدردی پر وہ آنسوؤں کے راستے بہہ نکلتے تھے۔ تو اس کے بعد اگر تمہارا ایک آنسو بھی نکلا تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ زرین کو اس کے آنسوؤں سے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی وہ خود بھی الجھ گیا تھا۔ دل کے گرد اپنے بازوں کا گھیرا تنگ کرتے وہ اس کے کان کے قریب جھکتا گمبھیر لہجے میں وارن کر گیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ دل سینے سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں نیچے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ زرین جیسے بے حس انسان کے سامنے اپنی فیلنگ کا اظہار تو کر نہیں سکتی تھی، اس طرح ہی اپنے اندر کا اضطراب باہر نکالنا چاہتی تھی، ورنہ اسے لگ رہا تھا اتنی دھتکار سہتے سہتے اب اس نے مر ہی جانا تھا۔ زرین کچھ بولا نہیں تھا مگر اس کے گرد اپنا مضبوط حصار کھینچتا اس کا نازک وجود اپنے سینے میں بھیج گیا تھا۔ کافی دیر بعد دل کی سسکیاں مدھم پڑتی رک گئی تھی۔ اپنے سینے پر اس کی سانسیں محسوس کرتے زرین نے بازو ہٹا کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ دل روتے روتے اس کے سینے پر ہی سو گئی تھی۔ دل کا چہرہ رونے کی شدت سے گلابی ہو چکا تھا۔ نم آلود پلکیں جو ہر وقت شکوہ کناسی رہتی تھی اس وقت بند تھی۔ بے حد گلابی ملائم ہونٹ اور لال ہوتی ستوانہ کے منظر اس قدر دل فریب تھا کہ زرین کی نگاہیں بھٹک کر رہ گئی تھی۔ دل اس وقت مکمل طور پر اسی کے حصار میں کھڑی تھی۔ جس ستمگر نے اسے اتنا رلایا تھا اسی کے کندھے سے سر ٹکائے وہ پرسکون سی نیند کی وادیوں میں گھوم رہی تھی۔ زرین اسے نرمی سے باہوں میں بھرتا بیڈ کی جانب بڑھا گیا تھا۔ بیڈ پر لیٹا کر کمبل اوڑھتا اس کی نظر دل کے گردن پر پڑی تھی جہاں کچھ دیر پہلے اسی کا دیا گیا زخم ابھرا تھا۔ زرین الماری سے میڈیکل باکس نکال کر لاتا واپس اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے دل کے بالوں کو گردن سے ہٹا کر اس کی نازک شفاف گردن اب واضح اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ زرین نے اپنی بھٹکتی نظروں پر قابو پاتے اس کے زخم پر کریم لگا کر بینڈیج کر دی تھی۔ دل کے آنسو آج کہیں نہ کہیں زرین کے دل پر اثر کر ہی گئے تھے، جس کا ازالہ اب وہ اس کے سونے کے بعد کر رہا تھا۔ شاید دل کے سامنے اپنا یہ روپ دکھانے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھا جب موبائل میں میسج کی ٹون نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اسکرین پر چمکتا میسج دیکھ زرین نے سختی سے ہونٹ پیچ لیے تھے۔ یہ لوگ ایسے نہیں ماننے والے۔ زیر لب بڑبڑاتے اس نے کچھ ٹائپ کیا تھا جسے سینڈ کرتے اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ موبائل رکھتا وہ واپس دل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ زرین اس کے قریب سے اٹھنا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں اس وقت اس روتی بسورتی معصوم لڑکی سے دور جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ زرین اپنے اندر پلتے غصے اور نفرت کے تمام جذبات سائڈ پر رکھتا دل کے پرزور اصرار پر دل کا سر اپنے شانے پر رکھتا اس کے قریب نیم دراز ہو گیا تھا۔ دل کی مخروطی لامی انگلیاں زرین نے اپنے مضبوط ہاتھ کی انگلیوں میں پھنساتے انہیں اپنے ہونٹوں کا نرم گرم لمس بخشا تھا جسے محسوس کرتے دل کسمسائی تھی۔ زرین کچھ پل اس کا سندر مکھڑا آنکھوں میں بسائے گہری نظروں سے دیکھنے کے بعد ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ آف کر گیا تھا۔ پورا کمرہ ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا تھا جسے دل گہری نیند میں بھی محسوس کرتے خوف زدہ سی زرین کے قریب کھسکتی اس کے سینے میں سر چھپا کر رہ گئی تھی۔ دل کی یہ حرکت پہلے سے الجھے زرین کو مزید مشکل میں مبتلا کر گئی تھی مگر کہیں نہ کہیں اندر
دل کے کسی کونے میں اس لڑکی کو اپنے قریب پا کر تمانیت سی رگو پے میں سرایت کر گئی تھی. دل کو مکمل طور پر اپنے حصار میں قید کرتے زرین آنکھیں مون گیا تھا. کیا ہوا؟ آج سونے کا ارادہ نہیں ہے آپ کا؟ ابتہاج روم میں داخل ہوتے سلین کو صوفے پر بیٹھے دیکھ کر بولا تھا، جو صوفے پر ہی کمبل میں لپیٹی بیٹھی تھی. اس کی جانب دیکھ ابتہاج کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی. سلین جو ٹھنڈ کی شدت سے کانپ رہی تھی، ابتہاج کی اسمائل دیکھ اس کی نگاہیں ساکت ہوئی تھی. وہ اب سمجھی تھی یہ شخص مسکرانے میں اتنی کنجوسی کیوں کرتا تھا. یہ اپنی دل لوٹ لینے والی مسکراہٹ سے اچھی طرح واقف تھا، جس سے ابتہاج لغاری آرام سے کسی کو بھی زیر کر سکتا تھا. مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، اتنی ٹھنڈ میں نہیں سو سکتی. سلین کی نوز بالکل ریڈ ہو چکی تھی. ٹھنڈ سے کپ کپاتے ہونٹوں سے بولتی وہ ابتہاج کو مبہوت کر گئی تھی. گھٹنے سینے سے لگا کر بیٹھی، کمبل کو سر پر دوپٹے کی شکل میں لپیٹے وہ ابتہاج لغاری کی فیلنگز کو اچھا خاصا چھیڑ گئی تھی. اوہ ہو، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ کیا اسے کم کرنے میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ ابتہاج گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے قریب آ بیٹھا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں کے بدلتے شوخ رنگ دیکھ سلین کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹی محسوس ہوئی تھی. کیا مطلب؟ سلین اس کے قریب بیٹھنے پر فوراً پیچھے کھسکی تھی، کیونکہ ابتہاج ہلکا سا اس کے اوپر جھک آیا تھا. میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں. سلین اس کے خمار آلود بوجھل لہجے پر گھبرا کر پیچھے ہوتی صوفے کے ہینڈل پر پہنچ چکی تھی. ابتہاج چاہنے کے باوجود خود کو روک نہیں پا رہا تھا. وہ اس کے اوپر حاوی ہوتا، اس کے سرخ ناک سے اپنا ناک ٹچ کرتا اسے حرارت بخشنے لگا تھا، جبکہ سلین کی دھڑکنوں کا شور ہر گزرتے لمحے سے بڑھتا جا رہا تھا. مجھے کوئی ہیلپ نہیں چاہیے. سلین ٹھنڈ تو بالکل بھول ہی چکی تھی. پہلے جہاں وہ ٹھنڈ کی وجہ سے کپا رہی تھی، اب وہیں ابتہاج کی قربت نے اس کے پورے وجود پر لرزراہٹ طاری کر دی تھی. مگر مجھے چاہیے تمہاری ہیلپ. I need you badly. ابتہاج کا چہرہ سلین کے چہرے کے نہایت قریب تھا. سلین بالکل لال ہو چکی تھی. اس شخص کی قربت جان لیوا ثابت ہو رہی تھی. اس نازک جان کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل تھا، مگر ابتہاج کا قریب آنا اسے برا نہیں لگ رہا تھا. اس کے گال شرم و حیا سے دھڑ اٹھے تھے. اس کی سانسوں میں ابتہاج لغاری کی خوشبو مہکنے لگی تھی. دھڑکنیں اسی کی محبت کا راگ اپنانے لگی تھی. آپ پلیز دور رہیں مجھ سے. سلین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی. وہ جلدی سے اس ساحر کے تلسم میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی، مگر اب بری طرح جکڑی جا چکی تھی. نہیں رہ سکتا تم سے دور. ناممکن ہے یہ بات. سانسوں سے زیادہ ضروری ہے سلین حبیب. ابتہاج لگا اپنی پوری زندگی میں کسی نے اتنی شدت سے کسی نے نہیں چاہا ہوگا جتنا میں تمہیں چاہتا ہوں. بے پناہ محبت کرتا ہوں تم سے. تم مجھ سے دور جانے کی کوشش بھی مت کرنا، کیونکہ ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گا. اب ساری زندگی تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ابتہاج جیسے سرد بے حس انسان کے لبوں سے ایسے الفاظ کا اظہار سننا نہایت ہی مشکل اور انوکھی بات تھی، مگر وہ ایسا کر رہا تھا کیونکہ وہ آگے درپیش آنے والے حالات سے اچھی طرح واقف تھا. کچھ بھی غلط ہونے سے پہلے وہ سلین کو اپنے قریب لانا چاہتا تھا، تاکہ اگر وہ اسے چھوڑ کر جانا بھی چاہے تو نہ جا چاہے. مگر ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہے. آپ ایسا. سلین کے باقی الفاظ ابتہاج نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے وہیں روک دیے تھے. کاغذ کے ٹکڑے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ابتہاج نے شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پہ پھیرتے بوجھل بھاری لہجے میں کہتے اسے مزید کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا. آپ دھوکہ کر رہے ہیں مجھ سے. سلین کی ٹھنڈ تو کہیں دور بھاگ گئی تھی، بلکہ اب تو ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہو چکی تھی. وہ کچھ الٹا سیدھا بول کر ابتہاج کی توجہ خود سے دور ہٹانا چاہتی تھی، مگر یہ شخص اس کی قربت میں بہکتا ہی جا رہا تھا. ابتہاج کی محبت کے اظہار نے اس کے دل میں پھول کھلا دیے تھے. وہ اسے کیا بتاتی، وہ خود بھی اس مضبوط پناہ سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر اس وقت جو کیفیت تھی اس سے وہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھی. ابتہاج لغاری کی ایک شوق نظر کی بہت بھاری پڑی تھی. ابتہاج کا یہ انداز اس کی جان نکال رہا تھا. نہیں، صرف محبت کر رہا ہوں. ایک ابتہاج اس کے چہرے پر بکھرتے رنگ دیکھ چکا تھا. اس کی نظریں سلین کے رسیلے سرخ ہونٹوں پر تھیں. اس سے پہلے کہ وہ ان سے کوئی گستاخی کرتا، موبائل فون پر آتی کال نے ان کے حسین پلوں میں خلل پیدا کر دیا تھا. ابتہاج کے چہرے سے لگ رہا تھا اسے اپنا ڈسٹرب کیا جانا کتنا برا لگا ہے. سلین فی الوقت جان بخشی ہو جانے پر فون کرنے والے کی مشکور ہوئی تھی. ابتہاج کال اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسکرین پر جگمگاتا نمبر اسے ایسا کرنے پر مجبور کر گیا تھا.
وہ سلیم کے قریب سے اٹھتا کھڑکی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سلیم نے بہت غور سے ابتہاج کے اچانک اس سرد اور وحشت ناک ہوتے تاثرات دیکھے تھے۔ میں نے کہا تھا تمہیں، شدید نفرت کرتا ہوں تم سے، تمہارا نام تک نہیں سننا چاہتا، مگر لگتا ہے تم سے نرمی سے پیش آ کر بہت غلط کیا ہے میں نے۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، برباد کر کے رکھ دوں گا۔ کچھ دیر پہلے جو شخص محبت کے خمار میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت اس کے لہجے میں نفرت کے شرارے پھوٹ رہے تھے، اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بنا ہوا تھا۔ سلیم بہت غور سے اس کے تاثرات کا جائزہ لینے لگی تھی، جو نوٹ کرتے ابتہاج رخ موڑ گیا تھا۔ ابتہاج کی بات کے جواب میں فون کے اسپیکر پر سسکیوں کی آوازیں ابھری تھی، جس سے ابتہاج کو 1% بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ آئندہ اگر مجھے فون کرنے یا میرے گھر آنے کی کوشش کی تو میرے قہر سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا پائے گا، سمجھی تم؟ ابتہاج کھردرے نفرت امیز لہجے میں کہتا فون بند کر گیا تھا۔ سلیم فاصلے پر ہونے کی وجہ سے اس کی بات تو نہیں سن پائی تھی، مگر ابتہاج کے چہرے کے غضبناک تاثرات اسے خوفزدہ کر گئے تھے۔ کمبل ہٹا کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سلیم کی آواز پر مٹھیاں بھینچے ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے ابتہاج کے سانپ ڈھیلے پڑے تھے۔ سلیم حبیب اس کے پاس تھی، اپنی عزیز جان ہستی کے قریب ہوتے ہوئے ضبط کھونا ابتہاج لغاری کو زیب نہیں دیتا تھا۔ جس شخص کی زندگی میں نفرت کرنے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا، سلیم حبیب کے آگے اس کا ایک الگ ہی رخ تھا۔ جو شخص باقی دنیا والوں کے لیے درندہ، ظالم اور جابر شخص تھا، وہ سلیم حبیب کے عشق میں پاگل ایک دیوانہ تھا۔ سلیم کی جانب غصے بھری تیز نگاہ بھی ڈالنا اسے گناہ لگتا تھا۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ سلیم کی ایک پکار پر ابتہاج اپنا غصہ بھول چکا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، بہت شدید بیمار کر دیا ہے تمہاری محبت نے مجھے، مریض بن گیا ہوں تمہارا۔ ابتہاج کچھ فاصلے پہ کھڑا سلیم کے قریب آتے بولا تھا۔ اس کی گہری نظریں سلیم کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، اور کسی چیز کا تو نہیں پتا، مگر آپ کو فضول باتیں کرنے کی بیماری ضرور ہو گئی ہے۔ مجھے سخت نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ سلیم اس کی نظروں سے گھبراتی جلدی سے بیڈ پر چڑھ کر کمبل میں گھس گئی تھی۔ سلیم کی یہ بچکانہ حرکت ابتہاج کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ سلیم نے خود کو سر سے لے کر پیر تک کور کر لیا تھا، جسے کسی بھی طرح ابتہاج کی نظروں سے بچنا چاہتی ہو۔ مگر تمہیں تو ٹھنڈ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، پھر اچانک کیسے آ گئی؟ ابتہاج کی آواز سلیم کو اپنے بہت قریب محسوس ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا وہ اس کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اب ٹھنڈ نہیں لگ رہی، آپ پلیز سونے دیں مجھے۔ سلیم کمبل کو مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑے بولی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ابتہاج کمبل نہ کھینچ لے۔ اب اس بندے سے وہ کسی بھی چیز کی توقع کر سکتی تھی۔ ابتہاج سے اپنی حرکتوں سے اس کی ٹھنڈ تو پہلے ہی بھگا دی تھی۔ کافی دیر بعد خاموشی چھائے رہنے پر سلیم کو یہی لگا تھا کہ ابتہاج شاید پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اسے کمبل پر گرفت نرم کرتے آنکھوں سے ہٹا کر باہر جھانکا۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ابتہاج اس کے پاس ہی کھڑا تھا، سلیم کے دیکھنے پر شوخ مسکراہٹ آنکھوں میں سجائے اس کے اوپر جھکا تھا۔ اگر دوبارہ ٹھنڈ لگے تو مجھے بتانا، ٹھنڈ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ سلانا بھی بہت اچھے سے آتا ہے مجھے۔ ابتہاج اس کے ماتھے اور گال پر اپنا لمس چھوڑتا پیچھے ہٹ گیا تھا، جب سلیم ساکت سی اسی دیکھی گئی تھی، جو اس کے دل کی دنیا میں طوفان برپا کرتا بیڈ کی دوسری طرف جا کر سو گیا تھا۔ سلیم کو جب لگا تھا کہ وہ ابتہاج کو سمجھنے لگی ہے، پھر کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ اپنے دماغ کو الجھن میں مبتلا ہونے سے نہیں روک پاتی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے ابتہاج کس سے بات کرتے غصے سے بپھر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھڑکتے شعلے نظر انداز کرنے والے بالکل بھی نہیں تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر کروٹ کے بل سوتے ابتہاج کی جانب دیکھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ ابتہاج کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی، مگر اس سے ایسا کوئی بھی سوال پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ابتہاج کے اتنے نرم رویے کے باوجود وہ اس سے ڈرتی تھی۔ دل نے آنکھیں کھولتے حسب عادت انگڑائی لینی چاہی تھی، مگر وہ ایسا نہیں کر پائی تھی۔ اسے خود پر کوئی وزنی سا بوجھ محسوس ہوا تھا۔ ایک ہی جھٹکے سے اس کا غافل ذہن بیدار ہوا تھا۔ اپنے اوپر رکھے مضبوط کسرتی بازو اور آدھے سے زیادہ خود کو اس شخص کے نیچے قید دیکھ اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئی تھی۔ چہرہ نہ دیکھ پانے کی باوجود وہ زرین شاہ کی خوشبو سے اچھی طرح واقف تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے علاوہ اس روم میں آنے کی جرأت کسی کو بھی نہیں تھی۔
زرین کی گرم سانسیں اپنے ماتھے پر محسوس کرتے اسے اپنے حصار سے نکالنا چاہا تھا، مگر وہ نازک جان زرین کا خود پر رکھا بازو بھی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ یہ سوچ کر اس کی دھڑکنوں نے الگ ادھم مچا رکھی تھی کہ وہ صوفے سے بیٹھ پر زرین کی باہوں میں آئی کیسے تھی۔ جب اچانک رات کو اپنا زرین کے سینے سے لگ کر رونے والا واقعہ یاد کرتے وہ خود کو ڈھیروں گالیوں سے نواز گئی تھی۔ آخر کیوں وہ اس شخص کے آگے کمزور پڑ گئی تھی؟ پتہ نہیں اب پھر وہ اس کا کتنا مذاق بناتا، اس کی آنسوؤں کو ناٹک کا نام دے کر نہ جانے پھر کون سا الزام لگا دیتا۔ ابھی وہ اپنی انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب تکیے کے نیچے وائبریٹ ہوتے موبائل فون نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ زرین کے اٹھنے سے پہلے ہی اس نے جلدی سے فون آن کرتے کان سے لگایا تھا، مگر دوسری جانب سے ملنے والی خبر نے اس پر ایک سکت طاری کر دی تھی۔ اسے غصے اور دکھ بھری آنکھوں سے اپنے بے حد قریب موجود شخص کو دیکھا تھا۔ سویرا تم پلیز رو مت، میں کچھ کرتی ہوں۔ سویرا کی روتی آواز سن کر وہ خود بھی روحان سی ہو گئی تھی۔ زرین شاہ نے اس کے گھر والوں سے فیکٹریاں چھین لی تھی، اس کی دی گئی مہلت سے ٹائم اوپر ہو چکا تھا۔ وہ لوگ تو زرین سے رشتہ جڑنے کی وجہ سے ریلیکس ہو گئے تھے، انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ زرین اب بھی کچھ کرے گا۔ دل تم پلیز زرین بھائی سے بات کرو، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ خبر میڈیا تک پہنچ گئی تو بہت بدنامی ہوگی، ہم لوگ روڈ پر آ جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ سویرا بری طرح رو رہی تھی، جسے سن کر دل کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو چکے تھے۔ چاہے اس کے بڑوں نے اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا تھا، مگر وہاں بہت سے ایسے لوگ بھی رہتے تھے جو اس کے دل کے انتہائی قریب تھے، جن کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتی تھی۔ سویرا کو تسلی دیتی اس نے فون بند کر دیا تھا اور غصے سے پاگل ہوتی زرین کا بھاری ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ چھوڑے مجھے مسٹر زرین شاہ، میرے گھر والوں کو اتنی تکلیف میں مبتلا کر کے آپ چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ دل اس کے سینے اور کندھے پر پنچ کرتی اس کے حصار سے نکلنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ زرین کی نیند تو اس فون کال نے ہی خراب کر دی تھی، جاگ چکا تھا اور اب دل کی ساری حرکتیں ملاحظہ کر رہا تھا۔ اپنی نیند خراب کرنے والے انسان کو چھوڑتا نہیں تھا وہ، اب دل کی بھی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ قاسم، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا ہر پلان ناکام کیوں ہو رہا ہے؟ ہر بار اتحاد لگاری کا بازی جیتنا مجھ سے ذرا برداشت نہیں ہو رہا۔ کچھ کرتے کیوں نہیں ہو تم؟ قاسم اسپیکر سے ابھرتی جھنجھلائی آواز سن کر مسکرایا تھا۔ بڑی کامیابی تک پہنچنے کے لیے ان چھوٹی موٹی ناکامیوں کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ قاسم کا پرسکون انداز مقابل کو چھٹکا کر رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ دوسری جانب سے سوال کیا گیا تھا۔ میں نے ابتہاج لغاری کی زندگی کی تمام حقیقت سلیم حبیب کے نام پر کوریئر کر دی ہے، جسے جاننے کے بعد وہ اس شخص کے ساتھ رہنا تو دور کی بات، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا پسند کرے گی۔ قاسم زہر خندہ لہجے میں بولتا، دوسری جانب موجود انسان کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ ویل ڈن، میں نے ابھی یہی کہنے کے لیے کال کی تھی۔ ابتہاج لغاری کو بھی سمجھ جانا چاہیے اب ہم کمزور نہیں ہیں۔ اس کی بہت بڑی کمزوری ہمارے ہاتھ میں ہے، اب وہ ہم سے نہیں جیت سکتا۔ قاسم کی بات نے انہیں بہت خوش کیا تھا۔ اپنی محبت حاصل کر کے وہ جتنا مضبوط ہوا ہے، اس کی اصلیت جان کر جب یہی محبت اسے دھتکار جائے گی تو تب شروع ہوگا ہمارا اصل کھیل۔ میں جانتا ہوں ابتہاج اس کے بعد ایسا ٹوٹے گا کہ ہم سے مقابلہ کرنا تو دور کی بات، وہ خود کو سنبھالنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ کیا پتہ اپنے جنونی غصے میں آ کر اپنے ہاتھوں ہی اپنی محبت کا قتل ہی نہ کر دے۔ غصے میں آ کر لوگوں کو قتل کرنا تو بہت ہی آسان بات ہے نا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا کرے گا ابتہاج لغاری۔ مار پیٹ اور دوسروں کو ذلیل کرنے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب بہت جلد اس کا اصلی چہرہ سلیم کے سامنے آ جائے گا، پھر ان دونوں کو برباد کر کے رکھ دوں گا میں، جو میرے خاندان کی بربادی کا سبب بنے ہیں۔ نہیں چھوڑوں گا میں ان کو۔ قاسم کی دل میں لگی آگ مقابل کی آنکھوں میں بھی شعلے بھڑکا گئی تھی۔ پہلے ابتہاج لغاری کا سزائے موت ہونے کے بجائے قید ہونا، پھر اس کا رہا ہونا، اور اب خوشحال محبت بری زندگی شروع کرنا، یہ سب دیکھنا ان لوگوں کے بس سے باہر تھا۔ وہ اب ابتہاج لغاری کے ہر زیادتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ میں نے کہا چھوڑے مجھے۔ دل زرین کی گرفت سے نکلنے کے لیے مزاحمت کیے جا رہی تھی۔ کچھ دیر خفگی سے اسے گھورنے کے بعد زرین نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر تکیے پر رکھتے اسے اپنے قبضے میں لیتے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے وہ پہلے ہی رات کو لیٹ سویا تھا، اب صبح پھر دل نے اس کی نیند کا ستیاناش کر دیا تھا۔ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ تم سکون سے سو بھی نہیں سکتی؟ یہ کون سا ٹائم ہے اٹھ کر لڑنے کا؟ خبردار جو اب ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو تم نے
تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ زرین اس کو اسی طرح اپنے حصار میں قید میں لیے اس کے بالوں میں منہ دیے آنکھوں موند گیا تھا۔ اب دل اس کے چوڑے وجود کے نیچے بالکل دب چکی تھی۔ زرین کا یہ نیا انداز دیکھ کر اس کی حیرت کے مارے آنکھیں پھٹ گئی تھی، سینے میں الگ ہی شور برپا ہو چکا تھا۔ زرین شاہ جسے وہ ٹوٹ کر چاہنے لگی تھی، وہ اس کے قریب تھا، اسے اپنی قربت بخش رہا تھا۔ رات کو ایک مہربان ساتھی کی طرح اس کا اتنا خیال رکھا تھا۔ دل سمجھنے سے قاصر تھی یہ سب سچ تھا یا کوئی خوبصورت فریب جس میں پھنس کر ہمیشہ کی طرح خسارہ اور دل کا درد اسی کے حصے میں آنا تھا۔ زرین کی سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی، اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو پلیز آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ کسی کو معاف نہیں کرتے، میں نے آپ کی نیند خراب کی ہے، آپ یہ سب کر کے اسے سزا دے رہے ہیں نا مجھے۔ زرین جو دل کی مسحور کن خوشبو سانسوں میں بسورتا رات کی طرح ایک بار پھر ایک بھرپور پرسکون نیند لینے کی تمنائی تھا، دل کی بات نے اس کی نیند بھگ سے اڑا دی تھی۔ یہ لڑکی اس عنایت اور نرمی کے قابل ہی نہیں تھی، وہ اس کے قریب آنے کو اپنی سزا سمجھ رہی تھی۔ اس بات نے زرین کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ رات کو اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے جو سافٹ کارنر بنا تھا اسے یہ لڑکی اپنے ہاتھوں سے ہی گنوا گئی تھی۔ ہاں، اسی کی سزا دے رہا ہوں تاکہ آئندہ ایسی گستاخی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو تم۔ زرین نے چہرہ اٹھاتے دل کی نم آلود آنکھوں میں جھانکا تھا۔ زرین کی قربت پر اس کا چہرہ خون چھلکا رہا تھا۔ زرین گہری نظریں محسوس کرتے وہ گھبراہٹ کے مارے اپنے لب کاٹنے لگی تھی، جو بات زرین کو مزید غصہ دلا گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دل کے ہونٹوں کو اس ظلم سے آزادی بخشی تھی، مگر دل بھی اس پر شدید غصے میں تھی۔ اس نے فوراً زرین کا ہاتھ جھٹکتے اپنا کام جاری رکھا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے قریب آنے کا یا آپ کی نیند خراب کرنے کا۔ آپ کیوں لے کر آئے مجھے یہاں، اور یہ سب اس کا کیا مقصد ہے؟ زرین کے جواب نے دل کی کچھ دیر پہلے والی غلط فہمی دور کر دی تھی۔ یہ سب وہ اس کی چاہت میں نہیں بلکہ اس کی غلطی کا جواب دینے کے لیے کیا تھا۔ دل نے اس کی بے حد قریب ہونے کی جانب اشارہ کرتے کہا تھا۔ اگر دل غصے میں تھی تو اس کی باتوں سے زرین ڈبل غصے میں آ چکا تھا۔ نکلے نا آپ بھی ویسے ہی نفس پرست کمزور مرد، سب کے سامنے اپنی بیوی کی عزت 2 کوڑی کی کر کے اسے دھتکارتا رہتا ہے، اور رات کو نفس کا غلام بن کر اس کے قریب۔ دل اس کی رات والی باتوں اور جو کچھ اس کے گھر والوں کے ساتھ کرتا رہا ہے اس پر غصے سے پاگل ہو چکی تھی، اور اب سب سے بڑی بات جس نے اسے بالکل آؤٹ آف کنٹرول کر دیا تھا وہ تھی اتنے قریب آ کر بھی زرین کا اس کو ویسے ہی بے وقت کر دینا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی جس بات میں آ کر وہ زرین کو کس قدر غلط بول گئی تھی۔ وہ تو ابھی مزید نہ جانے کیا کچھ بول دیتی اگر غضبناکی کی انتہاؤں پر پہنچے زرین اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اسے خاموش نہ کرواتا۔ تم جانتی بھی ہو کس قدر گھٹیا بکواس کر رہی ہو تم۔ میں نفس کا غلام کمزور شخص ہوتا تو اب تک تم اس طرح نظریں ملا کر مجھ سے ایسے سوال نہ کر رہی ہوتی، مگر لگتا ہے تمہیں ایک بار تو بتانا ہی پڑے گا۔ نفس کا پجاری عورت کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے اپنے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے۔ زرین کے دل پر اس کی باتیں تیر کی طرح چبھی تھیں۔ اسے خود پر سب سے زیادہ غصہ آ رہا تھا، بھلا کسی کو اپنے دل میں اتنی اہمیت دینے کا سوچا بھی کیوں؟ یہ لڑکی اس قابل بالکل بھی نہیں تھی۔ زرین کے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر روتے رہے تھے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے زرین کی جانب دیکھا تھا جو اس کی تھوڑی اوپر کرتا اس کی گردن پر جھکا تھا۔ دل کی سانسیں حلق میں اٹک گئی تھی۔ اپنی گردن پر زرین کا دہکتا جھلستا لمس محسوس کرتے دل کو لگا تھا اس کی سانسیں ہی نکل جائیں گی۔ اسے زرین سے اپنی کلائیاں آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کی تھی مگر ناکام رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ شدید غصے کے زیر اثر زرین مزید کوئی گستاخی کرتا، دل کی آنکھوں سے بہتے سراب کی نمی اسے واپس کھینچ لائی تھی۔ چاہنے کے باوجود وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر پایا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی جلدی ہار مان گئی؟ ابھی تو اس نفس کے پجاری شخص کا ایک وار بھی برداشت نہیں کیا تم نے، ابھی تو تمہاری کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا میں نے۔ دل کا چہرہ اپنے بے حد قریب کرتے بولتا وہ اسے بری طرح سہما گیا تھا۔ دل کو بہت جلدی ہی احساس ہو چکا تھا کہ وہ کس قدر غلط بول چکی ہے۔ جو بات کوئی عام مرد خود کے لیے سننا گوارا نہیں کرتا، دل نے وہی بات دنیا کے سب سے زیادہ گھمنڈی اور خود پرست انسان زرین شاہ کو بول دی تھی۔ یہ جانتے ہوئے کہ بھی وہ ایسا نہیں ہے، اس پر پورا حق ہونے کے باوجود اس نے لمٹس کراس کرنا تو دور کی بات، لمٹ میں رہ کر بھی
اس پر اپنا حق استعمال نہیں کیا تھا. آج جو الفاظ تم نے بولے ہیں اس کے بعد سے تم نے اپنی زندگی خود پر مزید تنگ کر لی ہے. میں لائف میں غلطیاں نہیں کرتا مگر تم پر اتنے دن رحم کھا کر اپنی لائف کی پہلی اور سب سے بڑی غلطی کی ہے جسے اب بہت اچھے سے سدھاروں گا. میں آج رات تیار رہنا, تمہیں بتاؤں گا کہ ایک روایتی مرد کیسا ہوتا ہے. زرین زہر خندہ لہجے میں بولتا اس کے قریب سے اٹھ گیا تھا. دل کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پائی تھی. وہ جانتی تھی اس نے زرین کو غصے میں بہت غلط کہہ دیا ہے مگر زرین بھی تو اسے اب تک نہ جانے کیا کچھ کہہ چکا تھا. اب جب خود پر بات آئی تو غصہ ہی کیوں آ رہا تھا اسے. وہ جذباتی بن اور اپنی دلی کیفیت کے زیر اثر اس وقت اپنی غلطی نہیں دیکھ پا رہی تھی. زرین نے اسے جتنا غلط بھی بولا مگر آج تک اس کے کردار پر سوال نہیں اٹھایا تھا, مگر وہ بنا کسی ریزن کے زرین کو بہت غلط بول گئی تھی. وہ بیڈ سے اٹھی تھی جب زرین آفس کے لیے تیار ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تھا. شاید اس کی کوئی میٹنگ تھی اس لیے وہ دل سے اپنے حساب واپس آ کر پورے کرنے کا ارادہ رکھ چکا تھا. زرین کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے بال بناتے دیکھ دل کو اچانک سویرا کی کچھ دیر پہلے کی گئی فون کال یاد آئی تھی جس پر وہ دوبارہ غصے میں آتی زرین کے جانب بڑھی تھی. آپ میری فیملی کے ساتھ اتنا غلط نہیں کر سکتے. ان کی فیکٹریاں واپس کر دیں انہیں. دوسروں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا آپ کو. دل جانتی تھی فیکٹریاں واحد معاشی ذریعہ تھا اس کے گھر والوں کا جن کے چھن جانے کے بعد وہ روڈ پر آ سکتے تھے. دل کے لہجے میں ابھی بھی ویسی ہی کڑواہٹ اور ڈھونس زرین کو مزید آگ لگا گیا تھا. وہ واپس پلٹا تھا. ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ مشکلات تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی راہ میں لانے کا ارادہ رکھتا ہوں. مجھے سکون تب ہی ملے گا جب میں ان سب کو برباد کر کے رکھ دوں گا. زرین کی آنکھوں میں اپنے لیے بے انتہا سردپن اور غصہ دیکھ دل کے منہ سے بے آواز سسکی نکلی تھی. اسے اس شخص کی محبت چاہیے تھی, نفرت نہیں. آج تک اسے ہمیشہ ہر طرف سے نفرت اور دھتکار ہی ملی تھی مگر اس نے کبھی ان کی محبت حاصل کرنے کی خواہش یا دعا بھی نہیں کی تھی. مگر زرین شاہ ایسا اس کے دل و جان میں بس چکا تھا کہ وہ ہر نماز میں اپنے رب سے اسے مانگنے لگی تھی, لیکن دوسری جانب اپنی بے وقوفیوں سے اسے خود سے دور کیے جا رہی تھی. آپ ہمیں برباد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دل نے پہلے دن سے اپنے دماغ میں گھومتا سوال پوچھ ہی لیا تھا. وہ جاننا چاہتی تھی آخر زرین اسے اور اس کے گھر والوں کو اتنا ناپسند کیوں کرتا تھا. کیونکہ میں شدید نفرت کرتا ہوں تمہارے گھر والوں سے اور تم سے بھی. تمہارے خاندان والوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا. میں نے اتنے سال جس تکلیف میں گزارے ہیں اس کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا تم لوگوں کو. زرین سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجے اس کی آنسوؤں سے تر آنکھوں میں اپنی لال نظریں گاڑے اس کو اندر تک کانپنے پر مجبور کر گیا تھا, جبکہ دل اس کے غضبناکی پر سن کر سن سی رہ گئی تھی. اس کی فیملی والوں نے زرین جیسے شخص کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ان سے اتنی نفرت کرتا تھا. سلین اور ابتہاج صبح صبح ہی مری سے لاہور کے لیے واپس روانہ ہو گئے تھے. ابتہاج کا وہاں سے سٹے ہمیشہ ایک ہی دن کا ہوا تھا. ابتہاج اپنے روم میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جبکہ سلین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اس کا انتظار کیے بغیر جلدی ناشتہ کر رہی تھی. کل سے ابتہاج کی اپنے قریب موجودگی اور اس کی پوری توجہ خود پر ہونے کی وجہ سے سلین کے حواس معطل ہو رہے تھے. اس شخص کی گہری لوح دیتی نظروں سے گھبرا کر وہ ٹھیک سے کھا بھی نہیں پا رہی تھی, اس لیے اب پورے زور و شور سے کھانے میں مصروف تھی. کچھ دیر بعد اسے ابتہاج سیڑھیوں سے اترتا دکھائی دیا. جوس کے گلاس کی جانب ہاتھ بڑھاتے اس کا ہاتھ لرز اٹھا تھا. وہ خود پریشان تھی کہ اس ساحر کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی کیسے گزار پائے گی جس کی ایک نظر ہی اس پر لرز طاری کر دیتی تھی. مجھے بھی جوس پینا ہے. سلین کے ساتھ کرسی گھسیٹ کر بیٹھے ابتہاج نے اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتے اپنی فرمائش کی تھی. جی سر, جوس؟ ملازمہ خاصی حیران ہوئی تھی لیکن کیونکہ ابتہاج کو جوس بالکل بھی نہیں پسند تھا, بلکہ اسے تو کوئی بھی میٹھی چیز نہیں پسند تھی, مگر ابتہاج نے ملازمہ کی بات کا جواب دیے بغیر اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا تھا. مجھے یہ والا جوس پینا ہے. ابتہاج کی شوق نظر سلین کے گلاس پر تھی جو اپنے گلاس میں موجود آدھا جوس پی چکی تھی. مگر یہ میرا جھوٹا ہے, میں آپ کو اور لا دیتی ہوں. ابتہاج ٹیبل پر بازو پھیلائے اس کی کرسی کی جانب بالکل جھکا ہوا تھا. اس کی نظریں اپنے ہونٹوں کے اوپر لگے جوس پر محسوس کرتے سلین نے جلدی سے ٹیشو پیپر کی جانب ہاتھ بڑھا لیا تھا, مگر اس سے پہلے ابتہاج نے اس کی تھوڑی تھامتے انگوٹھے کی مدد سے اس کا جوس صاف کر دیا تھا. سلین کے ہاتھ میں گلاس لرز اٹھا تھا کیونکہ ابتہاج نے ہاتھ ابھی بھی نہیں ہٹایا تھا. اس کا انگوٹھا سلین کے ہونٹ کے اوپری حصے پر موجود
دل کو چھو رہا تھا. سلین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے خود سے دور کر پاتی. سلین کو خود پر بہت حیرت ہونے لگی تھی. وہ تو ایسی کبھی نہیں تھی. اتنے سالوں اس نے اکیلے نہ صرف خود کو بلکہ اپنے ریسٹورینٹ کو بھی بہت اچھے سے سنبھالا تھا. کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی اس کے آگے بولنے یا اس کو کسی قسم کا آرڈر دینے کی. سلین ہمیشہ سے ایک کانفیڈنٹ لڑکی رہی تھی مگر ابتحاج لغاری نے آتے ہی اسے بالکل مختلف انسان کر دیا تھا. اپنے پورے اسٹاف کو اپنے اشاروں پر چلانے والی اب خود ہی ابتحاج لغاری کی آنکھوں کے اشاروں پر چلنے لگی تھی. ابتحاج لغاری کی سحر انگیز شخصیت کے آگے بڑے بڑے گھٹنے ٹیک دیتے تھے تو پھر وہ ایک نرم دل جذبوں سے گھری ایک نازک سی لڑکی تھی. مگر ان سب میں سے اہم بات ایک یہی تھی کہ وہ ابتحاج لغاری کے آگے اس کی شخصیت کی وجہ سے زیر نہیں ہوئی تھی بلکہ اس سرد و سپاٹ بندے کی محبت بھرے انداز کے نے زیر کیا تھا اسے. ابتحاج نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے اسے جوس پلانے کا اشارہ کیا تھا. ابتحاج کا ہاتھ اب اس کی گال پر ٹکا ہوا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ملازمین میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، پلیز دور رہیں. سلین نے لرزتے کامتے ہاتھوں سے اس کی جانب جوس کا گلاس بڑھاتے اسے اپنی شوخ جسارتوں سے باز رہنے کا اشارہ کیا تھا جس پر حیرت انگیز طور پر ابتحاج لغاری باز بھی آ گیا تھا. وہ شرافت کا مظاہرہ کرتا اس کے ہاتھ سے جوس پینے لگا تھا. گلاس بار بار ہلتا دیکھ سلین کے ہاتھوں کی لرزش محسوس کرتے ابتحاج نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا. جوس پلانے کے لیے سلین ہلکا سا ابتحاج کے قریب جھکی ہوئی تھی. اپنی پوزیشن کا خیال کرتے اس کا چہرہ بالکل لال ہو چکا تھا. ابتحاج نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اس لیے وہ پیچھے بھی نہیں ہو سکتی تھی. اوپر سے جوس کا آدھا گلاس ابتحاج جیسے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر کر پی رہا تھا. اسے دیکھ کر یہی لگ رہا تھا آج رات تک وہ اسے بمشکل ختم کر پائے گا. میرے خیال میں آپ کو آفس جانا تھا. سلین اچھے سے سمجھ رہی تھی وہ صرف اسے تنگ کر رہا ہے. اسے جس طرح دانت پس کر یہ بات کی تھی ابتحاج اپنا کہکا نہیں روک پایا تھا. سلین مبہوت سی اس کا یہ نیا روپ دیکھے گئی تھی کہ یہ شخص ہنستے ہوئے کس قدر پیارا لگتا تھا. اس کی یہ خوبصورت گہری آنکھیں وحشت سے سجی نہیں بلکہ خوشی سے جگمگاتی حسین لگتی تھی. سلین نے اسی لمحے دل سے یہ ہمیشہ قائم رکھنے کی دعا کی تھی. وہ بھول چکی تھی کہ اس وقت اس کے کتنے قریب بیٹھا تھا، اسے کس قدر غور سے دیکھا گیا تھا. وہ ہر لحاظ و شرم سائڈ پر رکھتی ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ سے جائے اسے دیکھنے گئی تھی. لگتا ہے میری بیوی کو مجھ پر بہت پیار آ رہا ہے. ابتحاج نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو انگلی پر لپیٹتے انتہائی قریب ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی. سلین ہوش کی دنیا میں لوٹتی فوراً گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی. ایسا کچھ نہیں ہے. سلین نے اپنے اوپر ایسا کوئی الزام نہیں آنے دیا. ہاں 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 میں جانتا ہوں ابھی میں اتنا خوش نصیب نہیں بنا. اب کی بار ابتحاج کی ہنسی میں بھی ایک عجیب سا خالی پن تھا. سلین نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا. تھینکس مائی لو، آج پورے 7 سال بعد مجھے ہی میرا کہکا سنوانے کے لیے. میری زندگی کی واحد خوشی ہو تم. کبھی مجھ سے دور نہ جانا. ابتحاج سلین کے ماتھے پر بوسہ دیتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا جب سلین اس کی 7 سال والی بات پر مزید الجھی تھی. اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ پوچھتی ملازمہ نے ڈائننگ ہال کا دروازہ بجاتے ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا. سر وہ مسز لغاری ملنے آئی ہیں آپ سے. میں نے بہت روکنے کی کوشش کی انہیں مگر وہ بضد ہیں کہ آپ سے ملے بغیر نہیں جائیں گی اور بہت رو بھی رہی ہیں. ملازمہ کا سلین کے سامنے اس طرح سب بول دینے پر ابتحاج اسے سخت نظروں سے سرزش کرتے واپس بھیج چکا تھا جبکہ مسز لغاری کا نام سن کر وہ واپس پہلے والا ابتحاج لغاری بن چکا تھا. یہ ملازمہ کس کی بات کر رہی تھی؟ سلین نے سوالیہ نظروں سے ابتحاج کی جانب دیکھا تھا. کوئی نہیں ہے، وہ کوئی بھی نہیں. تم کافی تھک گئی ہوگی، جا کر فریش ہو جاؤ اور آرام کرو. ابتحاج سلین کو کندھوں سے تھام کر سرد لہجے میں بولا تھا. سلین اچانک ابتحاج کے اس بدلتے انداز پر حیرت زدہ سی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی. جن آنکھوں میں کچھ دیر پہلے محبت کی ٹھاٹھیں مارتا سمندر آباد تھا وہاں اب نفرت کے شرارے پھوٹ رہے تھے. سلین بہت چاہنے کے باوجود ابتحاج سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی. وہ خاموشی سے ابتحاج کی بات مانتی اور اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی.